ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے، تو بال بڑے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو وہاں پر ہیئر کٹ تھے نا، تو بچپن میں جو دوست تھے ان میں سے کوئی ابھی نائی بن گئے تھے، تو ایک لڑکا تھا اس کے پاس گیا نا، تو مطلب دوست تو نہیں تھا، مجھے 4-5 سال چھوٹا تھا، لیکن میں نے کہا چلو اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے ہیئر کٹ کراتا ہوں نا، تو کرایا، میں نے کہا یار یہ بال کمزور ہو گئے کیا کروں، تو اس نے ایک صابن کا برانڈ کا نام بتایا، کہتا ہے یار بس شیمپو سے نہیں کرنا، اس صابن سے کرو، میں بھی کرتا ہوں، دیکھو کتنے اسٹرانگ ہو گئے نا، تو اس کے کون بعد سا ریکسونا؟ کون لائف سا؟ بوائے؟ لائف بوائے؟ نہیں لائف بوائے، تھوڑی بلڈ بینک کا. کہتا ہے کہ یار نوشہرہ ہے نا سٹی گاؤں کے ساتھ، ادھر ملے گا، وہاں پر ایک جگہ بتائی، گھر آ کر ابا کو بتایا تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو کپڑے جس سے دھوتے ہیں یہ وہ والا کیا ہے۔ صابن نمبر 101، صابن نمبر 55، اس طرح کے نام ہوتے تھے نا جو برتن دھونے، وہ کپڑے دھونے والے صابنوں اور کے. ساتھ میں اسے یہی بتاتے لوکل بنتا ہے، مطلب تو کپڑوں کا صابن وہ بھی لوکل بنتا ہے، کہتے ہیں بو آتی ہے تھوڑی بہت، لیکن خیر ہے وہ لگا یار کے بات کریں اللہ۔ تھوڑی بہت بو آتی ہے، وہ دوسروں کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ آرام سے نہائیں اور اپنے بال مضبوط کریں، بھلے دوسرے سڑتے رہیں. صحیح ہے یہ بات بھی. ویسے لائف بوائے کا صابن بھی کتنی گندی بو آتی تھی، لگتا تھا او مائی واقعی گائے کی گاڈ، چربی کی بو آتی تھی، مطلب. عجیب، ہر وقت کونے میں ہوتا تھا اور نیچے پڑا ہوا. آپ جہاں بھی ہاں جائیں نا، ہاں. دیکھیں لائف بوائے بندہ گیا ہے باتھ روم میں، لائف بوائے ایک پڑا ہوا ہے کونے میں، یا بھائی پڑا ہوا بھی نہیں ہے اس میں، ایک کسی نے ایک آرام سے رکھا ٹھیک کونے میں پڑا ہوا ہے ایک چھوٹا ہرے سا. رنگ کا لوٹا ہاں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کالے رنگ کی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کیچڑ اور مٹی پوری اوہ، لگی ہوئی ہے. آپ اسے چھوتے ہوئے بھی آپ کو اسے نہیں کراہیت ہے کہ یار کیا میں چھو رہا ہوں، میں لوٹا یار چھو رہا ہوں کہ علی، پوٹی چھو رہا اب ہوں. ایک اور تو لائف یہ بوائے ہے ایک پڑا ہوا ہے نا. یار، اب ایک تو یہ لائف بوائے تو پھر بھی وہ مارکیٹ جو ہے نا وہ اینٹی بیکٹیریل سوپ کی طرح کرتے ہیں یار. ابھی میں 8-10 سال بعد گیا تھا نا پاکستان، تو ایک تو عجیب یہاں پر وہ لکوڈ سوپ کے استعمال کی عادت پڑ گئی ہے، ایک لکس ہر جگہ پڑا ہوا ہے، میں جو ٹٹی بھی کرو تو باہر لکس پڑا ہوا ہے، اور ہاتھ مل رہا ہے نا، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لکس تو مطلب وہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ جو بھی پاکستان میں تو سوپ بھی وہی یوز کرتے ہیں نا جو آپ نے بتایا، تو ہر کوئی ٹٹی کر کے آ کر اسی سے ہاتھ رگڑ رہا ہے، اور پھر آپ نے بھی اسی سے کرنا ہے، اور پتہ بھی ہے یہ نقص ہے، مطلب کچھ ہاں. فائدہ نہیں ہو رہا، بس ذہنی تسلی کے لیے کر لکس رہا تو ہے۔ اصل میں بیوٹی سوپ ہے نا. اب تم آئے تھے یہاں امریکہ سے، تمہارے لیے لکس رکھا ہوگا. میرا امریکی پتر آیا ہے، لکس رکھو جی، ٹٹی ہاتھ کر کے بھی لکس سے دھوئے گئے. ورنہ لکس کے اشتہار میں تو وہ آتی تھی نا ریما، پچا پچ مار رہی ہے پانی منہ پہ، آئے دور دور سے 5 فٹ دور سے پانی مار رہی ہے. یہاں سائما. پر پیچھے، ہاں. یہاں پر پیچھے گراؤنڈ میں سارے پانی مار رہے ہیں. اس طرح میں اس طرح دھوں تو میں خود ہی پھر نیچے صاف بھی کر رہا ہوں نا پیپر ٹاول لے کے زمین باتھ روم کی. پچا پچ کر کے میں خود ہی وہاں پہ جو اشتہار میں دکھا رہی ہے، یہ ایسے پانی مار رہی ہے وہ نیلی. اینی ویز ہماری ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے بھائی، ہم صابن اور پتہ نہیں کسی کی باتیں کر رہے ہیں تو یار بتایا کرو یہ تو یا بتانا تھا کہ ریگارڈنگ شروع. بھائی سننے والوں، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹک ٹک ٹل آئی ڈائی، اور سننے کا بہت شکریہ. تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان کی جو حالیہ شکست ہوئی ہے آج آسٹریلیا کے ہاتھوں. کافی ایکسپیکٹڈ تھی، مطلب میں تو یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان آسٹریلیا سے ہارے گا، لیکن کیا کیا ہوا کیا بھائی؟ مطلب ہم نے بیٹنگ میں مرائی، بالنگ میں مرائی، فیلڈنگ میں مرائی، یا سب میں مرائی؟ کیا کیا ہم نے؟ لمبی خاموشی کرکٹ سے. یار میرے خیال میں تو ہم نے صحیح مرائی، میں تو پہلے پازیٹیو جایا تھا، کیونکہ گروپ سٹیجز میں جو ہے نا ہمارا آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپس میں ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے ایک، لیکن ہم نے اپنا وہ ریکارڈ بنا کر رکھا ہے کہ ابا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوہلی ابا ہیں ہمارے، وارنر ابا ہیں، تو مطلب وہ وہ بھی تو ان کو گرانا ہے اور ان کو کرنے دینا ہے سینچری ہاں 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 ہاں. 160 180، تو وہی نا. تو آج تو ہوا ایک، تو مطلب خیر اس پر تو پھر بعد میں بات کریں گے کہ ایک بندہ فیلڈنگ نہیں کر سکتا تو بالنگ جتنی بھی اچھی کرتا ہو کیا وہ پھر ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں. اچھا وارنر کو ایک دفعہ کیچ نہیں ڈراپ ہوا، ایک 10 پر ہوا، ایک 105 پر ہوا، تو میچ تو مطلب میرے خیال میں جو آپ کی ٹیم ہے نا تو مومنٹم ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے جس طرح سے کریزی مارا ہے نا حارث کو، تو مطلب ایک تو ہماری ٹیم
یا جو بھی مطلب خیر وہ ڈیٹیلز میں تو بعد میں جاتے ہیں. میرے خیال میں ہم اپنی غلطیوں سے آ جا رہے ہیں. آج آسٹریلیا نے ہمیں نہیں ہرایا. مطلب آج ہم پورے میچ میں کم بیک کرتے رہے اور پھر مراتے بھی رہے سارے لڑکے. نہیں تو آسٹریلیا کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم میچ میں جانے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا وہ صدیوں کا پریشر ہے ہمارے اوپر آسٹریلیا کا کہ 20-25 سال کا 30 سال کا کہ وہ مطلب ان سے ہم اتنے پریشر میں کھیلتے ہیں اتنے ڈر کے. اور وہ جو تم نے صحیح کہا ہے نا کہ شرما حضوری کے ساتھ کہ میں کیسے کھیلوں آپ کے ساتھ. نہیں میں نہیں کھیل سکتی. آپ میرے یار ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ہم نے اصل میں یہ جو فواد بھائی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے ٹھیکہ لیا نا کہ جو نہیں ہے جس کی فارم نہیں لگی اس کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ لازمی اس کی فارم لگانی ہے. اور اس دفعہ یہ نہیں ہے، پہلے جب کوہلی تھا اس کی بھائی فارم 3 سال سے کوہلی نے کسی رنز نہیں کیے. بھائی T20 کے ورلڈ کپ آئے کوہلی صاحب ہمارے خلاف رن کرنے، یا کوئی اور ہوا یار کوئی ٹمبا ببونا کیوں ہی ہوگا یہ فارم میں، اس کو ہم آگے کہیں گے بتاؤ کہ رنز کس سے کرتے ہیں، کیپٹنسی اپنی کرو پوری نہیں پوری ٹیمپا ہم نے. بابوا کو ہم نہیں کریں گے. ہم دیکھیں ہم یہ جو کالے رنگ والوں کو ہم اتنی عزت نہیں دے سکتے. پاکستان ہے بھائی، یار کیا اتنے ہوگا؟ اتنی بھی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہونی نہیں تو ہے چاہیے. نا ڈسکریمنیشن. نہیں ہم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا ہی نہیں سکتے کسی ایسے رنگت والے کو بات کیونکہ ہم اتنے ریسسٹ ہیں. بات یہ ہے جو آپ فواد بھائی کر رہے تھے کہ اصل میں ہمارے پہلے سے بنایا ہوئے ان کو ڈیڈی کوئی ہاں کسی قسم کا کہ بھائی شروع سے لگے ہوئے ہوتا ہے کہ ذہنی ماحول ہی ایسا چل رہا ہے کہ بھائی شروع سے ہارے ہوئے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ مجھے جو ہوا ہے خاص طور پہ کہ یہ نہیں ہے، پہلے تو تھا بھائی ہارے ہیں اب ہار جائیں گے برے طریقے سے. شروع ایسا کیا ہے کہ آگ لگ گئی ہے. میں نے 20 اوور کے بعد میں نے کہا بس گیم چلی گئی ہے. اس کے بعد کسی طریقے سے شاہین نے کافی بہت اچھی بالنگ کی تھی. شاہین نے تو آج کل بس کسی طریقے سے آ گئے ہیں بھائی، اور 270 تک رن بنے، اتنے زیادہ رن نہیں بنے. 267 بھائی کیا ہم نے اچھی بالنگ کی ہے. مسئلہ یہ میرا سا ہوا ہے کہ ہوپ دی ہے اوپننگ سٹینڈ نے اتنی زیادہ، اور بندہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، آج ہو جائے گا، آج ہونے لگا ہے جیسے کسی کی سہاگ رات ہے. یار کیا یا ہارو یا نہ ہارو. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے یا نا تو اتنی مطلب یا تو چوپے پہ رن آؤٹ ہو جاؤ یا پھر مطلب اینڈ تک لے کے جاؤ کہ مطلب چھوٹ ہی نہیں رہے. مطلب والا ہے نا کہ فل مطلب وہ کرو. یہ لیکن مسئلہ یہ ہے. نہیں میں تو شاہین کی اس پہ ہی بات کروں گا. اتنی اس کی تعریف ہو رہی ہے، بہت اچھی بالنگ کی، بہت بہت اچھی عمدہ بالنگ. بھائی اس سے اچھی بالنگ تو ہو ہی نہیں. بھائی اینڈ میں ساری اس نے وکٹیں لی ہیں، 3 وکٹیں تو اس نے اینڈ میں لی ہیں جب لوگ مار رہے تھے، رائٹ. مطلب جب اس نے پوری جو اس کے اسپیل پہ کیا فرق پڑا ہے. مطلب 350 370 کتنے بن گئے تھے آج نہیں اسکور یار تو ہو ابھی گیا تھا نا شاہین یار. کو آج کریڈٹ دینا پڑے گا کیونکہ شاہین نے سٹارٹ بھی صحیح لیا. اس کے پہلے 3 اوور چیک کریں، شاہین نے جو پریشر بنا کر رکھا تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ شاہین پہلے جو زیادہ افیکٹو تھا، لوگ پتہ نہیں اس پر کیوں بات نہیں کر رہے کہ دوسری طرف سے نسیم آتا تھا تو نسیم اتنا پریشر کریٹ کرتا تھا کہ پھر لوگوں کو آسان شاہین لگتا کہ اس پر اٹیک کرو تو اسے وکٹیں مل جاتی تھی. اب آ کر شاہین پریشر بھی بنائے، وہ وکٹیں بھی لے. دوسری طرف سے حارث رؤوف، وہ ایک T20 کا بالر جس نے T20 بھی صحیح نہیں کھیلی، مطلب ڈومیسٹک نہیں کھیلی، وہ آ کر ٹیم میں آ گیا. اور ہم وہی نا، ہمارے شوقین جو ہیں یہ لاہور پنجاب کراچی والے، ان کو بس ابا ڈومیسٹک میں ہی بنانا ہوتا ہے کہ یار حارث رؤوف آ گیا، ایک T20 میں پرفارمنس کرتی، اب ابا بنا لو. شاداب آ گیا، ابا بنا لو، ایک میچ میں پرفارمنس کر دی. یار حارث رؤوف کس بیسس پر 50 اوورز میں کھیل رہا ہے؟ مطلب دیکھیں آج بھی اس نے 4 اوور صحیح کرائے. وہ 4 اوورز کا بالر ہے، اسے 4 اوورز کراؤ یا اسے کہو کہ جا کر ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کھیلو تاکہ لائن لینتھ کرانے تو آئے نا بندے کو. مطلب تو مسئلہ ہمارا سارا یہی ہے کہ ابے بنانے کا، مفت میں زیادہ چڑھانے کا، اپنے پلیئرز کو بھی دوسروں کو بھی. حارث رؤوف کی تو ایک الگ ہی کوئی کیس ہے. مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. افغانستان کے خلاف ابھی جو سیریز ہوئی تھی اس میں اس نے ایسی زبردست بالنگ کی تھی کہ لگا تھا، پہلی دفعہ لگا تھا کہ یار اس بندے نے صحیح لائن لین پکڑ لی ہے. لیکن ہم اپنی کسی بھی اچھی جو عادتیں ہوتی ہیں انہیں ہم زیادہ دن نہیں سسٹین کرتے. ہم ہمارا وہی والا حساب ہے نا کہ وہ میں 2023 شروع ہوا ہے بس اب میں ہر روز جم جاؤں گا. میں تو وہی مطلب جم کے اندر گھس کے پڑ جاؤں گا. اب میں ایک ہفتے یار جم گئے، اس کے بعد پہ بریانیاں قورمے پوڑنا شروع ہو گئے. مطلب وہی والا حساب ہے. اچھی عادتیں رکھنی نہیں ہے. یار اس کی ایک دو وجوہات ہیں. ایک جو
فواد بھائی نے بات کی ہے کہ اب شاہین نے بالنگ کیوں اچھی کی ہے کہ ایک دو پہلے اوورز کے بعد اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آج ہے سب کا لگا ہوا ہے، آج گھنٹہ لگنا ہے سب کا، تو اس نے اپنی تھوڑی سی لینتھ پیچھے کی ہے پہلی بار. اور اس کے اگر آپ رن ریٹ بھی دیکھیں، خاص طور پہ اب جب گئے ہیں سارے 7 این اوور 8 این اوور، ایک کوئی تو 9 این اوور بھی گئے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی لینتھ تھوڑی سی پیچھے کی ہے، تھوڑی سی اس نے بال کی مختلف ویریشن شروع کی ہے، پتہ چلا ہے. اور دوسرا میرے خیال سے حارث کا جب یہ ہے کہ جب ہوتا ہے نا نسیم، جب تھا نسیم انجن نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے حارث کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی تھوڑی سی، کیونکہ نسیم پریشر کریٹ کرتا تھا آگے سے، شاہین ایک دو وکٹ بھی لے لیتا تھا، اور جب حارث آتا تھا تب ایک دو بندے آؤٹ ہوئے بھی ہوتے تھے. اب یہ آیا ہے تو وہی ایک دو آؤٹ بھی کیا ہوئے ہیں کہ وہ جا رہی ہیں بائی 10 رنز ان اوور، اور حارث اب آیا اور ایک بال، ایک ہوتا ہے کہ بندہ، ایک ہوتا ہے کہ بالر آیا اس نے بال کرائی، یہ چھکا لگا ہے تو کہتے ہیں کچھ اب چینج کرنا چاہیے. حارث کا یہ کل مجھے دیکھا تھا کہ اس کو چھکا لگے، کہتا ہے دوبارہ سے گوئی میں کراؤں گا پھر مارو، وہ پھر مارتا ہے گوئی میں کراؤں گا پھر مارو. اتنا ڈیٹ ہوا ہے کہ ایک ہی بال کرائے جا رہا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نہیں، شروع سے جب بھی گیا نا نسیم تو تھوڑی ڈائنامک ختم ہو گئی ہے ان کی بالنگ کی، اور اب حارث تھوڑا سا ایکسپوز ہوا ہے، وہی T20 کی بال ایک بال کرا کے کوئی سوچے، کوئی ذہن لگائے، وہ پورا جس طرح بالر کہتے ہیں نا کہ بالر سانڈ قسم کا ایک ہے ہوتے ہیں خاص طور پہ فاسٹ بالر، اس نے وہی ذہن میں لگایا ہوا ہے، ویسی حرکتیں اس کی شروع ہے. اچھا، تھوڑی ہیف ہیزرڈ قسم کی ہماری پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. میں انٹروڈکشن تو کرا دوں بھائی، میرے ساتھ فواد موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حسان محسن شامل ہیں. حسان محسن یار تھینک یو فار جوائننگ. اور دوسرا یہ کہ حسان محسن کا انٹروڈکشن کرا دوں، اینا نکول اسمتھ کے بہت بڑے فین ہیں اور شکل ان کی وکرانت گپتا جیسی ہے، تو مطلب آپ دیکھ لیں گے کس طرح کا کمبینیشن بن رہا ہے یہاں پہ. اور عمیر جانی کہاں کون ہے؟ وکرام آپ عمیر جانی دیکھیں عمیر جانی کے نہ ہونے سے کتنی ہیپ ہیزرڈ ہو گئی پوڈ کاسٹ. آپ یہ دیکھیں، چیک کریں کہ لوگ ایک تو فینس گرم بھی نہیں ہو رہے. وہ کیا کسی ایک نے کہی تھی نا، کامنٹ دیا تھا میسج کے عمیر کے نہ ہونے سے جو ہے بہت فینس جو ہے کول ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو عمیر ذرا گرم بھی رکھتے ہیں فینس کو اور پھر آرگنائز بھی رکھتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. تو یہ دیکھیں آپ کی کتنی ہیپ ہیزرڈنس ہے عمیر کے نہ ہونے سے. عمیر آ جاؤ یار، دیکھو گرم کرتے ہو تم، کم آن آ جاؤ. عمیر گیا وہ کدھر ہے؟ ڈیٹ شیٹ یہ کیا ہے؟ یا ڈیٹ پہ تو عمیر نے کیا کرنا ہے، مطلب اپنی مٹھی اپنا لن دزن 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 لائف بوائے. لائف بوائے کے ساتھ ڈیٹ کرنے گیا. لائف بوائے کے ساتھ ڈیٹ تو یار 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے میکسیمم، مطلب اس سے زیادہ تو کوئی سین نہیں ہے. اتنے تو چیمپئن کوئی بھی نہیں ہے. یار عمیر کوئی سوفسٹیکیٹ ڈیٹ ہے، لائف بھائی کو ڈیٹ پہ لے کے جائے گا، بٹھائے گا، بات چیت کرے گا. عمیر نے لگتا ہے طلال بھائی جی ٹویٹر ہینڈل چکنا ہٹیلا ان کی بات سن لی ہے کہ 40 میں 46، تو اس کے بعد پھر ڈیٹ لمبی ہو گئی ہے. لیکن یار یہ ویسے واقعی ان بوائز کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے یار. مطلب یار ان کو 40 میں 46 چھوڑو، ان کو تو 18 میں ویاگرا کی ضرورت پڑ گئی ہے واقعی میں. یار مطلب مجھے یہ جب بالکل مردانگی کی کمی، انتہائی مردانہ وجاہت تو ہے ہی نہیں ان میں. بالکل یار ایسے کھڑے مجھے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر جیسے کہ مطلب کوئی کچھ ہے ہی نہیں، مطلب کوئی پانی نہیں ہے ان کے اندر. یار مجھے جو سب سے زیادہ غصہ ہے نا کہ ہر ٹائم اسمائل کرتے رہتے ہیں. ہاں یار مطلب یہ کیا بکواس، وہ لوگ تمہیں مار رہے ہیں، ایگریشن دکھاؤ اور زیادہ بالنگ تیز کرو. اچھا وارنر جا رہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے جیسے کسی کا بھائی جا رہا ہو، کسی ہاں کا جا رہا ہو، یار سائڈ پہ کھڑے ہو. یعنی زیمپ آؤٹ کر کے کیا ہنستا تھا کہ ہاں بابر آؤٹ، ہاں ہائی فائیو کرو جاؤ. ہاں. نہیں یہ واقعی میں یہ اتنی زہریلی، یہ ٹاکسک قسم کی چمینس فالتو میں کیوں ہے بھائی؟ مطلب کیوں آپ، مطلب what are you trying to win؟ مطلب اسپرٹ ایوارڈ آپ جیتنے آئے ہیں. مطلب یہ تو میں نے کبھی بھی کسی پاکستان کی ٹیم میں اس طرح نہیں دیکھا کہ اتنے پپو بچے کے بس وہ اوور ختم ہوا وہ اس کے حارث رؤف تو ہر کسی کے ساتھ انگلی کر رہے ہیں نا، بس وہ پیار محبت والی انگلی کہ ہاں میرا بھائی ہے، بڑا مارا تو نے مجھے اس اوور میں. ہاں یہ یار کیا مطلب کس ان بات کی کی ساری چمینس ہے؟ اگریشن جو ہے وہ آ جاتی ہے افغانستان کے خلاف، جو آخری بال پر میچ 2 رن رہتے ہیں چکا مار کر. تب یہ ان کی مجھے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگتی ہے کہ اپنے سے چھوٹی ٹیموں کے خلاف ایگریشن پہ جاؤ، مطلب غصہ دکھاؤ، بیٹ پھینکو، باؤنسر مارو.
یعنی نیپال اور افغانستان کے خلاف یہی کرتے ہیں نا، جب کوہلی آسٹریلیا وغیرہ آتے ہیں یہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، تب کبھی جوکس مار رہے ہیں وارنر کے ساتھ بیٹھ کر، وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. یہ کیا وہ مطلب؟ یہ تو شاہین جو ہے وہ بمراہ کو گفٹ دے رہا ہے سال کا. بھائی تو کیوں دے رہا ہے بھائی؟ مطلب تو بمراہ کے پاس کوئی لوگوں کی کمی ہے؟ وہ کوئی بےچارا یتیم ہے کوئی، مطلب کوئی اس کے ساتھ اور اس کے دوست ہیں، اس کی فیملی ممبر ہیں، اس کی پوری اس کی کنٹری ہے اس کے پاس. تم کیوں اتنے پپو بن رہے ہو کہ وہ گفٹ جا کے آئے؟ اب گفٹ دے کے شرما بھی رہے نا، میں نے گفٹ دیا ہے ویڈیو. اچھا ایک تو ہر چیز کی ویڈیو بن رہی ہے. مطلب میں نے اور کسی بورڈ میں یہ نہیں دیکھا، کسی اور بورڈ کا چینل نہیں دیکھا کہ وہ ایک تو کیک کی کٹائی کیک میں کیک کلر بھائی. کیک بنا آنا یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ ایک کل تھا، ایک بات ہو رہی تھی، ایک آدمی سے انڈین تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹویٹر میں بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کس قسم کی ٹیم ہے؟ پہلے جو بھی آپ لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی تو ہوتا تھا کوئی تھوڑا بہت اندر کچھ ہے جذبہ، کوئی بات بندہ کر دیتا ہے، ایک ہوتی تھی ایگو ہوتی تھی، جس طرح کی بھی ہے بے شک لگ رہی بھی رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایگو ہوتی تھی بندے کی. اب دیکھیں جو 90s کی ٹیم ہے اس کے بعد تھوڑی سی یار جب سے آیا نا یہ مصباح، اس نے پتہ نہیں کس قسم کا کوئی ڈالا ہے، ہر ایک اب نکل رہا ہے چھوٹا مصباح بنا ہوا ہے اندر ذہنی طور پہ. تو ایسے یار یہ کوئی ان کی نہیں ہے، ایک سیلف ورتھ ہوتی ہے، تھوڑی سی ایگو ہوتی ہے، مطلب بندہ لگے پتہ چلے کہ ہم ہیں یہاں پر کھیلنے آئے ہیں. یہ بھائی دے رہے ہیں پیچھے پٹھیوں پہ بم سلیپس ہو رہی ہیں جی، آپ آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ میرا ہاتھ بھی سارا لگا کہ میں جاؤں آپ کو آؤٹ ہو کے کر کے یہ مشکل سے آؤٹ کیا ہے. یہ گورے کے مزے لے لیں کسی طرح یار ہاتھ انگلی ڈالنی ہے ہر ایک کسی کو نا، اتنا گرمائی ان کو چڑھی ہوئی ہے، انگلی ڈالنی ہے. اور دوسرا بھائی آؤٹ ہوئے ہیں، اب سارے بیٹھیں گے، بھائی بابر صاحب آپ کی برتھ ڈے ہے، جس کی بھی برتھ ڈے ہے کیک آئے گا، پھر جو تماشے ہوں گے جیسے پہلے کسی نے کیک کھایا نہیں ہے اور دوسرا کھاتے بھی نہیں ہے، کیک لگاتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ لوگوں کی. اچھا ہمیشہ یہ دیکھا کرو ویڈیو کے پیچھے، ایسے تم تو کہہ رہے ہو کیک کھایا نہیں، میں ان کی تو ویڈیو ایسی ہوتی کیک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے کیک کے. مطلب جیسے آپ نہیں کسی وہ پلانٹ آف دا ایپ کی مووی میں آپ جا کے اس کو باندروں کو آپ کیک دے دو تو وہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دوسرے کو منہ پہ لگا رہے ہیں، منہ میں لگا منہ سے لگا کر منہ پہ اٹھا کے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اچھا ہمیشہ وہ نوٹ کیا کرو جو پیچھے ایک دو گورے ہوتے ہیں نا، وہ مورکل اور اس ٹائپ کے، وہ ایسے انکمفرٹیبل کھڑے ہوتے ہیں پیچھے کہ یار میرے منہ پہ نہ لگا دے، میرے منہ پہ نہ لگا دے. بچوں نکل بھی نہیں سکتا لیکن لگائے بھی نہ کوئی، مطلب پھٹی بھی ہوتی ہے. ویسے یہ کیک لگانے کا سب کانٹیننٹل کلچر ہے، کیونکہ یہ اس دن میں روہت شرما کو سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا یار انڈین ٹیم میں تو یہ باڈی پر کیک لگاتے ہیں، کہہ رہا تھا ہاں یار اصل میں وہ یہ تھا انڈیا میں تو جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اپٹن کی جگہ دلہن کے کیک لگاتے ہیں پوری باڈی پہ. آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میری برتھ ڈے آئی پی ایل کے درمیان آتی ہے تو وہاں گورے ہوتے ہیں تو مطلب لوگ تمیز کے ساتھ برتھ ڈے مناتے ہیں. کہہ رہا تھا کہ یار انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انڈین ڈریسنگ روم میں برتھ ڈے ہو تو کیک کھانے کی بجائے آپ باڈی پر لگاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے ویڈیوز دیکھی، مطلب وہ ویڈیوز واقعی ایسی ہیں. وراٹ کوہلی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاردک کے آگے، ہاردک تیری سالگرہ چل ننگا ہو جا، تیری باڈی پہ کیک لگے گا بھائی آج. یار ویڈیوز ہاردک پانڈیا، ایشان کشن یہ لوگ لگا رہے ہیں، مطلب یہ ویڈیوز دیکھی. یار میرے اتنے کوشچن آ رہے ہیں، پہلے یہ ویڈیو آپ نے کہاں سے لی؟ کب دیکھی ویڈیو؟ کس کی ہارڈ ڈسک پہ کون کیک لگا رہے ہیں؟ یار یہ تو یار تم خیال میں نیند میں کوئی ٹوٹے دیکھ رہے ہوگے، نیند میں تم کوئی بکاکے والے ٹوٹے دیکھ رہے ہوگے تو وہ تمہیں کیک یاد آ گیا اور انڈیا کی ٹیم. یار سیریسلی ایک بات پچھلی دفعہ پوڈ کاسٹ پر آپ دونوں کر رہے تھے نا، اور جو میں نے کافی ٹویٹر سپیسز پر سنی کہ یار ایجوکیشن نہیں ہے نا. ایجوکیشن تو انڈیا کے لڑکوں کی بھی نہیں ہے، بس ان کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے نا. کلچرلی ہم سب چیزیں ایک ہی ہیں، مطلب کوہلی ایف ایس سی فیل ہے نا، ایف اے فیل. اب میٹرک میں دیسی ملکوں میں کون مطلب اتنا جیتا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ ایکسپوجر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مطلب انہوں نے جو بالی ووڈ کے ساتھ انٹریکشن ہے، پورے کلچر ڈفرنس ہے نا. پھر ان کو دوسرا یہ کہ جو اپنا
انڈیا کے جو بڑے شہر ہیں وہ کافی کاسموپولیٹن ہیں. مطلب کاسموپولیٹن سے مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے تو پورے ملک میں اب تو مائنورٹیز ہیں ہی نہیں کوئی نا. مطلب سارے ہی مسلمان ہی ہیں, اور وہ مسلمان کی بھی کئی قسمیں ہیں. مطلب خیر اس میں بھی آپس میں دشمنی ہے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن 99% تو مسلمان ہی ہیں. تو ہمیں کوئی ذرا سا بھی کوئی دوسرا بندہ دکھے نا تو وہ ہماری ایک دم سے اندر کا کوئی وہ حیوان جاگ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایسا تو انسان کا بھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. وہاں پہ مطلب جو بھی ہے آپ کے 20% مسلمان ہیں, پھر کچھ سکھ ہیں, پھر کچھ ہے مطلب کئی طرح کے کئی مذہب فالو کرنے والے لوگ ہیں, کئی نسلوں کے لوگ ہیں وہاں پہ ہر بڑے شہر کے اندر. تو میں حال میں آپ اس میں پیدا بھی ہو جاؤ نا تو آپ کی اپ برنگنگ تھوڑی بہتر ہی ہوگی اس کے پاکستان کے حساب سے, کہ آپ نے کم از کم کچھ تو دیکھا ہوا ہوگا اگر آپ ممبئی میں ہی پیدا ہوئے ہوں یا دہلی میں پیدا ہوئے ہوں. میرا یہ بلیف ہے کہ یہ اب ہماری سائیکی ہے, یہ ساؤتھ ایشین, خاص طور پہ انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشین کی, ہم لوگوں کی سائیکی ہے کہ آئی تھنک وی جسٹ سبسروینٹ ٹائپ آف پیپل, اسپیشلی when it comes to like the colonial بادشاہs like the British and Australian. جب بھی ہم ان لوگوں کے ہوتا ہے, یا کرکٹ میچ ہوا ہے, یا کوئی پریزیڈنٹ سے ملنے گیا ہے, یا جو بھی ہے, یار بندہ مل جائے ہمیں کوئی باہر, خاص طور پہ کسی کو, یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے بھائی ہمارا کوئی باپ ہے, بھائی ان لوگوں کو سب پتہ ہے. یہ گور بجائے یہ دیکھنے کے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں, اس کا کیا لیول ہے, کتنی ایجوکیشن ہے, ہم گورا دیکھتے ہیں تو اس سے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ گورا ہے تو اس کی ایجوکیشن بڑی ہوگی, ہاں یہ یار انگلش بولتا ہے. آسمان سے اترا ہے بھائی, ہاں آسمان سے اترا ہے. بالکل. یار ہاں. میں کافی دوستوں کو جانتا ہوں جس نے گورے دوست اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں جن سے مطلب کوئی پاکستان میں ڈرائیور والی گاڑی بھی نہ چلائے نا, فرض کریں ٹیکسی, ان کو دوست رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ سیلفیاں نکالے کہ میرے گورے دوست بھی ہیں. مطلب ایسا نہیں رنڈیوں کی طرح یوز کر رہے ہیں. ویسے اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوگا کس طرح پروسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ یہاں پر کہتے ہیں یہ بھائی جو ریسسٹ ہو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں ریسسٹ ہوں, میرا ایک ہے کوئی کالا دوست ہے. یہاں پہ فواد کے دوست کہتے ہیں میں نہیں ہوں, میرا ایک گورا دوست ہے. دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ ہوں میں. دیکھو کس طرح میرے اوپر وہ لگا رہا ہے کیک, صابن, سب کچھ. اچھا ہمارا ایک دوست آیا تھا نا, ہم اسٹارٹ میں آئے تھے نیو میکسیکو میں نا, تو ہمارے ایک دوست آیا تھا, دیسی جو مینٹالٹی ہے نا, تو وہ میکسیکو کے بارڈر پر تھا, تو اکثر میکسیکن بھی آتے ہوتے تھے لیگل انلیگل. تو وہ آیا ہے, اس کو ہفتہ نہیں ہوا آئے ہوئے, اور کہتا ہے یار یہ میکسیکن نے پورا امریکہ گندا کر دیا ہے, بہت خراب کر دیا ہے نا. اب یہ خود اسے ہفتہ آئے ہوئے. نہیں یار تھوڑا صحیح سے سناؤ نا. مطلب وہ ایسا تھا کہ وہاں پہ ہمارے گھر سے قریب نا یونیورسٹی کے قریب جو ایک گروسری اسٹور تھا, وہاں پہ سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جاتے تھے. تو وہ گئے جی, پہلے دوسرے دن گئے اور پھر ایک ہفتے بعد گئے. جب وہ ایک ہفتے بعد گئے وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ آئے تھے, یار میکسیکن کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئے یہاں پہ, ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی آئے ہوئے امریکہ میں. یار اپنا چاہتے ہیں یار کرکٹ کے پیچھے یہ یہاں پر ہم اپنے اینٹی ریشل ایشوز اور انلیگل یہ بتا دے گا فواد کوئی ایسی بات جس میں ہم لوگ بھی پکڑے جائیں گے, کوئی بارڈر کراس کر کے آیا کہ نہیں آیا. میں بات کرتا ہوں کرکٹ کے, جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم پہ. پہلی بات ہے کہ اب آپ دونوں سے سوال ہے کہ پاکستان جب کل ہارا ہے تو اس میں شاک تو نہیں ہوا نا, کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوئی جو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. یار میری تو پریڈکشن یہی تھی, اگر پچھلی پوڈ کاسٹ سن لو, کہ آسٹریلیا سے ہارے گا پاکستان. اور میری یہ بھی پریڈکشن ہے کہ اگر اسی طرح کے چتیاپے کے ٹاس والے ڈیسیجن ہوئے کہ ہم چیز کریں گے جی, ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہے, ہم چیز کریں گے, تو ہم افغانستان سے بھی ہاریں گے. اگر پاکستان نے ٹاس جیتا اور چیز کی, یا اگر افغانستان نے ٹاس جیت لیا اور پہلے بیٹنگ کی, تو بہت بڑا چانس ہے. میں ابھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اگر چیز کر رہا ہے اس میچ میں, بھلے جیت کے ہار کے ٹاس whatever the case might be, پاکستان کے صرف 30% چانس ہے جیتنے کے اور افغانستان کے 70% چانس ہے. کیونکہ ہم نے اسی طرح چوتی اپروچ سے جانا ہے کہ یار ہم جو ہے 20 اوور تو ہم روک لیں گے راشد کے اور اس کے اپنا مجیب کے, باقی 30 میں ہم دیکھ لیں گے, کر لیں گے ہم نا, 270 کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا بھائی, آپ کو سب پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اسٹرائک روٹیشن کرنی پڑتی ہے. یار اصل میں علی ہمارے پاس یہ ہے نا, مجھے جو سب سے زیادہ غصہ بھی اس ٹیم پر آ رہا ہے, جو کسی ٹائم میں اس ٹیم کی اسٹرینتھ بھی تھی, کنسسٹنسی. لیکن اس ٹائم میں نے جو نوٹ کیا نا کہ جو امام کا جو سکسس تھا اور ہماری نظر نہیں پڑ رہی تھی, وہ اسی طرح کی گندی 50 سینچریز بنا رہا تھا
لیکن وہ فخر فارم میں تھا تو اس کے سٹرائک ریٹ پر کسی کی نظر نہیں جاتی تھی، کیونکہ فخر دوسرے اینڈ سے اتنا تیز کھیل لیتا تھا کہ اسے کور کر لیتا تھا. نہیں تو بھائی نے بار بھی تو ایسی سیٹ کی تھی نا، پہلے وہ کھیلتے تھے 60-70 کے اسٹرائک ریٹ سے، جب وہ 100 پہ آئے امام بھائی تو ہم تو اتنے خوش ہو گئے پاکستانی امام کے، یار 100 کے اسٹرائک ریٹ ہاں، سے کھیلتا ہے ہمارا اوپنر، اور کتنی امام امپرومنٹ لایا. مجھے سب سے گندی بات لگی نا کہ آپ کا جو اچھا پلیئر ہوتا ہے گندے بالز آتے ہیں وہ 4 مارتا ہے، یہ 2 اچھے بالز بھی مار لیتا ہے بالر کو انڈر پریشر کرنے کے لیے. اس بائی کو 4 بالوں پر 12 یا 16 رن تھے اس کے انڈیا کے خلاف، جو سراج نے گندی بالیں کرائی تھی بیٹس پر. پھر 16 بالوں پر بھی 12 رن، مطلب 3 بالوں پر 12 رن، پھر 16 بالوں پر، تو مطلب اس نے 2 اوور پھر میڈن کے لیے کہ نہیں ہم نے میچ میں آگے نہیں ہاں جانا. ہمیں رسپیکٹ دینی ہے، گورے کو رسپیکٹ دینی ہے. یار مطلب کتنے کانفیڈنس سے اگلے قدم پہ آ کے جما کے ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ڈیفینڈ ہی کرنا ہے، سنگل تو میں نے لینا ہی نہیں ہے اور اس بال یار پہ. سارے میں فواد ایک میں میسج کر رہا تھا تمہیں جب ہم وہ اس پہ مطلب بیسیکلی گالیاں دے رہے تھے اپنے واٹس ایپ کے گروپ پہ، جب پاکستان مرانا شروع ہوا تھا، سعود شکیل نے ایک لٹرلی ایسی بال تھی کہ اسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹارک مجھے کرائے تو شاید میں مطلب ایسی بس ایسی کر کے وہ اسے سنگل کے لیے موڑ لوں، مطلب نا اسکوئر لیگ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ، بالکل پیڈ پہ فل بال ہاف والی ٹائپ کی، بالکل پیڈ پہ اس نے ایسے بلہ ٹیڑھا کر کے کہ کسی طرح میں سیدھا ڈیفینڈ کر لوں نا، مطلب کہ ٹیڑھا کر کے ایسے یہ لگایا جی میں نے، یہ بیک ٹو دا بالر. اور مطلب بھائی یار سارے آپ مطلب ایک کیوں ٹائپ کے کس چیز پلیئر کا ویٹ کر رہے ہو بھائی، ہلکا سا ایسے کرو، سنگل لو، بھاگو دوسرے اسٹرائک پہ، دوسرے اینڈ پہ، اور دوسرے کو موقع دو. یار سارے علی ایک ٹائپ کے پلیئر ہیں، ایک تو یہ اگریسو مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اچھا عبداللہ شفیق 10 بالیں ڈاٹ کھیلے گا، پھر مڈ پچ پر آ کر سیدھی شاٹ، پھر لوگ کہیں گے واہ کیا شاٹ ماری. ہاں کوئی کمینو اس نے 10 بالیں ڈاٹ بھی کھیل لی ہے. مطلب سارا ایک جو بھی جتنا بھی اگریسو جائے نا سٹرائک ریٹ ان کا 80-90 ہی رہتا ہے. ایک بات یار دوسرا سعود شکیل کو ابا بنانے والا، وہ 20-25 رن بنا کر آؤٹ ہو رہا ہے اور صحیح نہیں سپن اچھی کھیلتا ہے، اچھی کوالٹی سپن آ گئی اس پر 0 پر آؤٹ. فاسٹ بالر کا تو اس کی شکل ہی نہیں ہے. مطلب یار وہی پلیئر آپ کا مطلب 25-30 رن بنانے والا کیوں ابا بنایا؟ اور سلمان لڑکے کو بٹا دیا پریشر میں آ کر. یار مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پوری جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں یا مصباح کے دور میں آیا ہے، میں ایک بندہ میں نے چیک کیا ہے جو تھوڑا بہت یہ کر سکتا ہے، وہ ہے رضوان کبھی کبھی، اور سعود شکیل نے دکھایا ہے کہ وہ کبھی کوشش کر لیتا ہے کہ ایک رن بنا لے. مطلب ان کا مسئلہ یہ ہے یا یہ چوکا ماریں گے، چھکا تو مارتے ہی نہیں ہے، یا چوکا ماریں گے یا پھر بلاک کریں گے. اندر سے آپ دیکھیں ڈاٹ بالز اگر دیکھے جائیں اتنے ڈاٹ بالز ہیں اس میں، اگر کوئی اس میں 50% ڈاٹ بالز میں ایک سنگل لے لیں تو کم سے کم اس کی اسٹرائک روٹیشن ہوگی تو کیوں لے پریشر لیں بنے گا. بھائی، آپ کون ہیں، سنگل تو نہیں آپ لینا. کون ہیں، مطلب کیوں کہہ رہے ہیں سنگل لیں بھائی. رضوان ہے جس نے پہلی بال تھی کچھ کوشش کی ہے اس نے کرنے کی، باقی آپ نے کوئی کر رہے بچپن میں نہیں. وہ کامنٹری نہیں سنی تھی جس کی اتنی تعریف ہوتی تھی کہ اگلے قدم پہ آ کے کریکٹ. دفاعی انداز میں بال کو روک لیا ہے، تو اس شاٹ کی اتنی تعریف کی جاتی تھی پاکستان میں، جو پی ٹی وی پہ جو کرنل نوشاد اور نذیر جونیئر ٹائپ کے کامنٹیٹر بیٹھے ہوتے، اگلے قدم پر دفاعی حکمت عملی استعمال کر کے روک لیا ہے بال کو. تو وہی ہمارے اس میں شاید جمی ہوئی ہے ہمارے دماغ کے کونوں میں نا. دوسری بات اب اسی وجہ سے ان کا اسٹرائک ریٹ اوپر نہیں ہوگا. اب 100 اسٹرائک ریٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ 100 اسٹرائک ریٹ کتنا اگریسو کھیل رہے ہیں. اگریسو نہیں کھیل رہے، 100 اسٹرائک ریٹ. اب یہ جاتے ہیں جو بھائی ود ان دا شیل جو جب کھیل رہے ہوتے ہیں وہ 100 اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اگلے دن کل میں نے کوئی جب میں دیکھ رہا تھا یا اس میں یا کرکٹ انفو میں، ہم لوگوں نے ایک چھکا نہیں مارا پہلے پاور پلے میں. یہ عجیب بات ہے، ایک چھکا نہیں، اور جب پہلا چھکا مارتے جب 22 اوورز ہوئے تھے. اس طرح گانڈ منانے کا نام ہے دا پاکستان میں. یہ اب ایک نئی پک آ گئی ہے بھائی. مطلب پہلے یہ کہ پہلے ہم امید یہ تھی کہ یار گورا کوچ آ کے شاید ان کے اندر کچھ پروفیشنلزم ڈالے گا، کوئی ماڈرنٹی ڈالے گا، نعمان نیاز کے مطابق مینٹل سیچوریشن ختم کرے گا اور ٹیکٹیکل ناؤس لائے گا اور ساری چیزیں ہوگی. لیکن گورا کوچ بھی اب ہمارے جیسا ہو گیا، ہم نے گورے کو پاکستانی کر دیا. وہ کہہ رہے جی یہ تو پاکستان میں ہے بھائی، ایسے کھیلیں گے ہم کہ پہلے 40 اوور میں روکیں گے، 10 اوور میں 200 رن کریں گے آخر کے. یار اس میں 2 باتیں علی. ایک بات تو یہ مطلب وہ سٹرائک ریٹ باؤنڈریز تو اپنی جگہ ساری ویلڈ ہیں، وہ آپ نے ڈسکس کر لی ہیں. مجھے جو آسٹریلیا کے خلاف میچ میں غصہ آیا سب سے زیادہ، آپ اس پچ پر 50 کر کے آؤٹ ہو رہے ہیں. مطلب ہاں
میچ گندا کر کے بنا کر ساری یعنی سیٹ ہو کر. نہیں 50 کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ 25 بال پہ 50 کر لو آؤٹ ہو جاؤ, میں کہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ 50 بال پہ 50 کر کے یا 55 بال پہ 50 کر کے آؤٹ ہو رہے ہو, اس کے بعد تو آپ کو ایکسلریٹ کرنا تھا جب آپ نے اتنی بال کھائی ہیں. سب سے زیادہ آج کے میچ میں قصوروار تو امام اور عبداللہ شفیق ہیں کہ بھائی تم نے جب اتنا بڑا اسٹینڈ دیا تو کم از کم ایک بندے کو تو 100-150 کرنا چاہیے تھا اس میں سے. ہاں اور علی وکٹیں دیے سٹوائنس کو جو آپ ان کا 6th بالر تھا جس کو آپ کو مطلب اٹیک کر کے زیادہ رنز لینے تھے, تو اسی کو وکٹیں دے کے. اور امام پر جو غصہ ہے پورا پیچھے گیا ہے اور تھرڈ مین کو ہی کیچ دیا ہے. اگر تھرڈ مین کو ہلنے کی کیا ضرورت تھی. ویسے مطلب میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم سنگل نہیں لے سکتے, پھر ہم نے بات کی کہ ہم چھکے بھی نہیں مار سکتے. مطلب نہ تو ہم وہ ویسٹ انڈیز والی ٹیم ہے جو آج سے 5-6-10 سال پہلے ہوتی تھی کہ یار وہ سنگل ونگل کوئی نہیں لیتے تھے لیکن وہ چھکے مار کے میچ جیتے تھے. نہ ہم کوئی ایسی ہیں مطلب وراٹ کوہلی ٹائپ کے کہ مطلب بس وہ سنگل ڈبل لے لے کے اپنی 50-100 بنا لیتا ہے. تو ہم ہیں کیا بھائی, ہم کون سی کرکٹ کھیل رہے ہیں, مطلب ہم کیا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ون ڈے میں, مطلب کر کیا رہے ہیں ہم, کیا کہہ رہے ہیں ہم. پاکستان میں جی آخری 10 اوور پاکستان میں انشاءاللہ آخری 10 اوور میں دیکھیں گے. ابھی بات میرے ذہن میں جب فواد نے کھایا نا پاکستان میں, جس طرح دیکھے نا نعمان نیاز کو کاٹ بیہائنڈ ایسے پاکستان میں کوئی انتہائی چول چیز پہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کاٹ بیہائنڈ جو ہوتا ہے. راشد میاں آپ یہ بات ان لوگوں کو نہ بتائیں, ہمارا سیکریٹ ہے کاٹ بیہائنڈ. آپ اس کے انٹرنل جوک پہ نا جب وہ پھر راشد میاں کوئی ایسی بات کریں گے جو رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں نا انہیں شہنشاہ کہتے ہیں کاٹ بیہائنڈ. اگلے دن یہ پوڈ کاسٹ لوگوں کی چل رہی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بھی ہے بات کر رہے ہیں, ان کو اب لوگ ہیں ان کا ہے کہ بھائی راشد لطیف ہے اب ایک سابق کپتان سارا کچھ, وہ ہے ایک پرسنالٹی پاکستان میں ٹی وی پرسنالٹی ہے. نواز اس نے ڈاکٹر نعمان نیاز نے بنایا ہوا ہے. اگلے دن میں دیکھ رہا ہوں ان کی پوڈ کاسٹ باتیں ہو رہی تو اچانک آیا کونے میں ایک اور تصویر, تو میں نے کہا یہ کون آیا, تو آیا راشد لطیف گاڑی چلا رہے گاڑی ایسے راؤنڈ اباؤٹ سے آگے پیچھے ہو رہے, گاڑی چل رہی ہے اور لائیو آیا. نیڈ فار اسپیڈ بھائی, نیڈ فار اسپیڈ چل رہی ہے ساتھ میں. مطلب یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن. ہم لوگ تو لڑ لوگ ہیں میچ گھر میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ڈیڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ مر جاؤں گا لیکن پوڈ کاسٹ کروں گا, گاڑی میں مر جاؤں گا. اور ختم اس نے کی ہے, کہتا ہے یار پولیس آگے آئی ہے, تو آگے دماغ کہتا ہے آپ کے لیے کوئی نہیں, آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر. نہیں آپ کے لیے نہیں نانا, آپ کے لیے تو کوئی پولیس. اچھا یہ پوڈ کاسٹ میں نے سنی ہے, میں دیکھ نہیں رہا تھا, مطلب چلائی ہوئی تھی تو میں نے یہ والا سین نہیں دیکھا ہے گاڑی چلانا. میں سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں پولیس آ گئی ہے. اچھا اس نے کہا کہ آپ کو پولیس کیا کہے گی مطلب وہ صحیح ایک وہ پاکستانی کلچر کا مائکروکازم ہے نا کہ ایک تو وہ کر رہے ہیں اور پھر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں, دوسرے ان کی ہوا دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کو کون کیا کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو. آپ راشد لطیف ہیں بھائی, مطلب بتائیں کوئی پتہ ہے کسی کو آپ کون ہے, آپ تو لا سے اوپر بتائیں ہم کارڈ بیہائنڈ کر دیں گے. ہاں کاپ روکے نا ٹلر روکے, آپ اسے کہیں کاٹ بیہائنڈ, وہ آپ سے لائسنس مانگے آپ کہیں کاٹ بیہائنڈ. یار بات کے ساتھ کرکٹ کی طرف میرا سوال تھا, یہ میں سوچ رہا بھی تھا اگلے دن کل رات کو کہ ہم بیٹنگ کی وجہ سے ہارے ہیں یا بالنگ کی وجہ سے ہارے ہیں. یار ہم اپنی اپروچ کی وجہ سے ہارے ہیں میرے خیال میں. جوس یہی نکالا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر نعمان نیاز سے چراؤں گا یہ فریز دوبارہ, ہم مینٹلی سیچوریٹڈ ہو گئے, بالکل مینٹلی سیچوریٹڈ ہو گئے ہم, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, چلو اس کے اوپر یہ تو اگری کر رہے ہیں نا کہ اپروچ میں مسئلہ ہے. یار اپروچ میں مسئلہ ہے لیکن میرے خیال میں ہم بیٹنگ کی وجہ سے ہارے ہیں مینلی. بیٹنگ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اپروچ میں کئی دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون کے اندر ہیں, کہ سارے کھلاڑیوں کو پتا ہے کہ یار یاری دوستی ہے, ہماری جگہیں سیکیور ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں, بابر ہمارا کپتان ہے, ہم نے بابر کو سپورٹ کرنا ہے, بابر نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, کمفرٹ زون میں. لیکن کئی جگہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے کھیل رہے ہیں. تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان دونوں میں سے کیا اپروچ ہے, کیونکہ کمفرٹ زون والی تو یہ اپروچ ہوتی ہے نا جیسے اپنے
بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہوتے ہیں, مطلب آ کے 20-30 بناؤ, لتن پتن چتن متھن سب مطلب کر لیں 20-30 اور سب مطلب اگلی اس میں رہیں گے. اور ایک ہوتا ہے ڈر کے نا کہ بالکل ہو کیچ نہ گرتا ہے, وہ کیچ گر گیا, اب کیا ہوگا, مطلب ایک وہ فالتو کا ایک ڈر ہے کہ جو ہوتا ہے نا, مطلب کہ کیچ گر بھی گیا تو چلو یار آپ کچھ اگلی چیز کو سوچ لو, کچھ اگلی بالیں تو ہے نا, انہیں اچھا کھیل لو. نہیں اسے پھٹ گئی بس نا, بالکل برابر ہو گئی. تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں یا ہم ڈرے میں؟ پر کیچ تو ہم ایسے کرنے جاتے ہیں جیسے کوئی کاکا پکڑنا ہو نا, جب بال بھی نہیں پکڑنی, کاکے کو پکڑنے آؤ ادھر ایسے اوپر اٹھا کر بھائی بال کو. کیا ہمارا ہے کہ مینٹلی ڈر کے کھیل رہے ہیں یا کاکے سے مجھے یاد آیا, کاکے جواب سے پہلے کاکے کی سٹوری سناؤں. جو بھی تم نے سٹوری سنائی ہے نا, مجھے ابھی 3 دن پہلے میری باس نے مجھے, جو چیئر ہے ڈپارٹمنٹ کی, اس نے مجھے سٹوری سنائی کہ اس کے داماد نے اپنے بیٹے کو توڑ بہن جو گراج کے دروازے پہ مارا اوپر نا, کیونکہ وہ کھیل رہا تھا اس کے ساتھ, اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اسے کتنا اونچا اچھال رہا ہے, تو لگا اس کا سر جا کے گراج کے دروازے پہ, کھلا ہوا تھا گراج, اور اسے پھر ایمرجنسی روم میں لے جانا پڑا, خون چون سائڈ بار لگائی ہے خون والا کام. تو یہی ہونا چاہیے, بابر کے ساتھ اسی قسم کا پیار کرنا چاہیے. وہ کاکا آ رہا ہے نیچے خون میں, کیچ کیا نا اس نے, نہیں کیا کیچ تو کیا, ہم لوگ چھوڑ دیں گے, کہیں گے خون اب لگ گیا, آپ کیا کریں. کیا مسئلہ یہ جا رہا ہے ہم لوگوں کا کہ اس میں ہم لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہے. اس وجہ سے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, جب یہ ایشین کپ ہوا تو تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو مڈل آرڈر کی عجیب قسم کی جو چیز ہے, نہ کوئی بالنگ اس طرح جا رہی ہے اچھی, نہ کوئی ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بیٹنگ ہے. 1-2 لوگ ہیں, کبھی ایفتی نے کر دیا, کبھی نہیں کیا, کبھی اس کے ہو گئے 40 رنز 50 رنز اچھے, کبھی نہیں ہوئے. اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اب سعود شکیل آیا ہے, بالنگ دیکھی جائے تو شاداب تو گیا, اور نواز جو ہے اس نے پچھلے سال یا سے اس نے 14 ون ڈے کھیلے ہیں. شاداب گیا اور نواز جا چکا ہے, نواز بھی ساتھ جا رہا ہے. 14 ون ڈے کوئی اس نے کھیلے ہیں پچھلے سال میں, اس میں سے صرف 7 وکٹیں لی ہیں. اب یار کس قسم کا یہ ہمارا بالنگ آل راؤنڈر ہے یا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے جس کی ایوریج ہے 14؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اصل میرے خیال سے یہ مینٹلی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہارنے لگیں تو اب کیا ہوگا, اب ہارنے لگے ہیں. اور کیونکہ منٹلی اس لیے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو سولوشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ہی ٹیکنیک ایک ہی مائنڈ سیٹ سے کھیل رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں. ہاں, اور یار یہ بھی ہے نا, اسی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ان کا سکل سیٹ ساروں کا T20 کا ہی بنا ہوا ہے. مطلب کہ 20-30 رن کر لو تو چیتے بن جاؤ گے, 1 وکٹ لے لو, 4 اوور نکال لو اچھی اکانومی سے, اور اچھی اکانومی وہاں پر 7-8 ہی ہوتی ہے. مطلب T20 میں مطلب 4 اوور میں 30 رن دے کر نکل جاؤ تو ٹھیک ہے. تو سارا ان کا یہی بٹس اینڈ پیسز والا سین چل رہا ہے نا. تو آپ کا دیکھیں پاور ہیٹر آپ کی ٹیم میں نا, یعنی ہمیشہ آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, میں افتی کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم میں ایک پاور ہیٹر افتی ہی ہے جو کہ صحیح مار سکتا ہے. آپ بے شک مطلب 30 بناتا ہے, لیکن 30 کنسسٹنٹلی تو بنا رہا ہے نا. نہیں لیکن 30 بھی وہ اس پہ بناتا ہے کہ بھئی میرے حساب کی بالنگ ہو, میڈیم پیس, فاسٹ بالنگ ہو, اسپنر ہو تو میں نہیں ماروں گا. مطلب میرے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں بہت ساری نا, وہ پوری ہوں گی تو وہ پاور دیکھیں یہ بات اس کے خلاف پھر بھی پروپیگنڈا ہے. اس نے دیکھیں انڈیا کے خلاف T20 ورلڈ کپ میں لیفٹ ہینڈر اسپنر کو 6 مارے تھے. اسپن اس کی کمزوری ہے, لیکن اس طرح سے نہیں جو دوسروں کی نظر آتی ہے. آج اس نے پیٹ کمنس کو 6 مارے ہیں, وہ اس کا نہیں ہے. افتی نے ہمیشہ سکور جو کیا ہے آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, ان ٹیموں کے خلاف کیا ہے 30-50 جو بھی ہے. آپ کا کوئی اور لوور ڈاؤن دی آرڈر ایسا ہے ہی نہیں. آج اس نے کتنی آسانی سے چکے مارے, مطلب آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا نا کہ کوئی سٹرگل کر رہا ہے. دوسری طرف سے نواز بلہ گھما کر مطلب پھر مار رہا تھا, ٹک کی آواز آتی تھی, وہ سنگل. یار نواز کی تو ایسا تھا جیسے بیچارے کو وہ کوئی وہ اس کا اپنا کون تھے وہ اپنا ڈان بریڈمن کا بلہ پکڑا دیا ہے نا. مطلب کوئی وہ انگلش ولو کا پتلا سا بلہ, کوئی وہ پوری اس سے مار رہے اور چٹ آواز آ رہی ہے, اور وہ جا رہی ہے وہ مڈ آف کے سر کے اوپر سے بالکل جا رہی ہے. مطلب اچھا, اور مریل شاٹ یار, مریل ٹائمنگ, گھٹیا شاٹ. چلو نواز تو پھر بھی دیکھو, اب پاور ہٹنگ کا یہ لیول دیکھو کہ عبداللہ شفیق سیٹ ہے,
سکس ایسے مار رہا ہے کہ ایک باؤنڈری پر کیچ وہ فیلڈر نے سکس کرایا ہے, دوسرا بالکل باؤنڈری لائن پر لگی ہے بال. مطلب اوقات ہی سکس مارنے کی نہیں ہے لمبے. یہ بات آپ نے بات ہی کی ہے. اب عمیر سے کل بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہا تھا کہ وہ مارتے ہیں جب سکس چھ مارتے ہیں جب باؤنڈری, تو بال جس طرح بھی ہو, باؤنڈری 60 میٹر 50 میٹر جب ماری ہے اس نے, اب ایک ٹانگ گھما کے لیٹ کے اس نے شاٹ وارنر نے ماری ہے, وہ اتنا اوپر جا کے لگ رہی ہے. ہم اتنے زور کی مارتے ہیں شاٹ بھائی, اتنی آواز آتی ہے, اور دیکھیں تو بال آرام سے چھپ کے بس تھوڑی سی جا کے لگتی ہے باؤنڈری میں. یار کیا ہے, ہم وہ گیمز باؤنڈری کے ایسی کشن ہیں, پہ لگ رہی ہوتی ہے نا, اس پہ کشن پہ لگ رہی ہوتی ہے. وہ تھرڈ بات تو امپائر ٹھیک ہی ریویو ہے نا, لے رہا ہوتا ہے کہ یار لگی ہے یا نہیں لگی, لگی چوکا ہے کہ ہے چھکا ہے, تو یہ چوکا بات ہے تو ٹھیک چھکا ہی ہے ہے نا. بات یہ فہد نے ٹھیک کی ہے کہ کیوں اتنا ہے, کیا یار وہ ہے وہی ہے کہ نا, جوش ایک کیا. بندے نے ابھی کوئی 1 سال پہلے وہ جو ایک شعر جو ہے بہت وائرل ہوا تھا واٹس ایپ کے گروپ پہ, وہ کہتا ہے کہ وہ جو پاکستان میں کسی بھی بندے سے پوچھو کیا کرنا ہے تو وہ کہتا ہے مناجی توا کرنا ہے جی, مناجی توا کرنا ہے میں نے. لیکن میں نے وہ کہتا ہے کہ کئی کڑی چاول کھانے والی قوم یہ مناجی توا کر ہی نہیں سکتی. یہ کام تو ہے گوروں کے جو کہ سٹیک کھاتے ہیں مطلب نا. تو بات اب مطلب آف کورس یہ کافی وہ بات ہے مذاق والی, لیکن ایک کسی لیول پہ بات صحیح بھی ہے کہ آپ کے اندر اتنی نہ فٹنس ہے, آپ کے اندر نہ آپ کوئی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں, کیک پہ کیک تو آپ پھوڑے جا رہے ہیں, مطلب آپ ہمیں ڈاکیومنٹری ایویڈنس دے رہے ہیں اس کا کہ ہم کتنے کیک پھوڑ رہے ہیں. اب سوچو اتنے تو کیک جو ہیں یہ دکھا رہے ہیں, گلاب جامن کتنے پھوڑتے ہوں گے, اس کی تو کوئی اب سیلیبریشن میں حصہ نہیں ہوتا نا, یہ تو ہر ہاں کھانے کے یار, بعد ڈیزرٹ پھوڑتے ہوں گے. یہ میرے خیال سے ہماری مینٹل سائیکی ہے اس قسم کی کہ ڈر ہے نا اصل میں. جتنا بھی ہم کہہ دیں کہ بھائی جاؤ ڈر کے ساتھ نہ کھیلو, فری کھیلو, جس طرح اب انگلینڈ نے چینج کیا ہے پچھلے 5 سال, آفٹر 2015 they completely changed their mindset. On Morgan came in and basically changed everything, and it was just the mindset shift. ہم جتنا بھی کہہ دیں مائنڈ سیٹ شفٹ اپنا کرنا ہے کہ کھل کے کھیلنا ہے, ڈر نہیں ہے. ڈر ہمیشہ رہے گا, جب نہیں بچہ میں پیدا ہوتا ہے تب سے ڈر ہے. میری ایک آبزرویشن ہے, وہ تو ہے, وہ دیسی کلچر میں تو ڈر آپ کے اندر ڈالتے ہیں نا, پہلے تو وہ کچھ نہیں, بچہ نہیں سنبھل رہا, کوئی روب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی اس کا وہ نہیں مان رہا تو ہو بابا آ جائے گا, ہو بابا, تو اس سے ڈرا دو پہلے تو, وہ چتیاپی کی ڈرنا فالتو میں ڈال کے کہ وہ سیف گارڈ, اللہ بابا آ جائے گا تمہیں وہاں, تو سو جاؤ جا کچرا کے کمرے رانی سیف گارڈ آ جائے. میں. ہاں ہاں, کمانڈر سیف گارڈ آ جائے گا, تمہاری کچرا رانی کو چوٹ جائے گا رات میں. تو مطلب اس طرح کے ڈر تو فالتو میں ڈالتے ہی ہیں وہ. لیکن مطلب میرا تو یہ پوائنٹ ہے کہ کیا بات کیا ہو رہی تھی میرے ذہن سے نکل گئی. کہ ڈر شروع سے ہوتا ہے ان لوگوں کے, کیونکہ ان کی کلچرل ہے, اور دوسرا کہ جینز ہاں, میں ہے جو. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اپنی جیسے مطلب 90s وغیرہ کی جو ٹیم تھی, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ مطلب ٹیلنٹڈ بہت ہیں لیکن یہ محنت نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری اب کی جو ٹیم ہے نا, یہ محنت کرتی ہے لیکن ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. یار سکل سیٹ کا جس طرح سے پہلے بات کی نا, تو سکل سیٹ ہی نہیں ہے. سکل سیٹ آپ کے پاور ہٹنگ کے ہاں, لیے چاہیے, تو پھر آپ کو مطلب آپ حارث جیسا بندہ جو T20 میں آیا, اس کو اس پر لگانے میں بابر اعظم لگا ہوا تھا کہ ہیری اگلی دفعہ میچ ختم کر کے آنا ہے. یار اس کا کام میچ ختم کر کے آنا نہیں ہے, اس کا کام ہے جا کر 10 بالوں پر 30 رن بنا کے دینا, تم ختم کر کے آؤ. اور دوسرا یعنی بابر کا دیکھو نا, مطلب بابر کتنا بھی عظیم پلیئر یہ لاہوری بنائے اسے, تو وہ سپن بال نہیں کھیل سکتا. اس سے ٹیم میں اچھے سپن پلیئرز ہیں, وہ جب بھی سپن آتا ہے نا اس کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے. تب کبھی وہ انڈیا کے خلاف گندی سویپ مارنا, کبھی کیا کرنا. اگر اس کے پاس اس کی سکل سیٹ ہوتی جو کوہلی کے پاس ہے, تو کتنے آرام سے کوہلی آ کر ہر کسی کو مارتا جاتا ہے. روہت شرما کو دیکھو, پانڈیا کو دیکھو. بابر فاسٹ بالرز کو صحیح کھیلتا ہے, جیسے ہی سپنرز آتے ہیں نا رنگ ہی بدل جاتا ہے. نہیں, ٹیمپو تم لوگوں کو یہ بات لگتی ہے, مجھے تو ایسی لگتا ہے کہ یہ ٹیم ایفرٹ اپنی پوری دیتی ہے لیکن ان کا اسکل سیٹ نہیں ہے اتنا ایکسپینڈ ہوا کہ مطلب یہ ہر سچویشن میں سکسیسفل ہو سکیں. لیکن جو 90s کی ٹیم تھی وہ ٹیلنٹڈ بہت تھی لیکن وہ ایفرٹ اپنا پورا نہیں دیتی تھی. یہ بات ٹھیک ہے, اسکل سیٹ اتنا نہیں ہے اتنا لوگوں کا. اور جان یہ بھی نیکسٹ میں لگاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, لگتا ہے یہ وہ ایسے بچے ہیں نا جو بھائی سبق ان کو بتا دیں وہ پڑھ لیں گے, پڑھ کر کے وہ سبق سیکھ لیں گے. اگر پیپر میں یہ آ جائے نا کہ بھائی گیو یور اون اوپینین آن وٹ ڈو یو تھنک,
اپنا اوپینین ان کا نہیں آئے گا, کیونکہ مسئلہ ان لوگوں کی اس وجہ سے یہ ہے کہ رٹ لیں گے جو چیز بتائی ہوئی ہے, خود سوچ نہیں سکتے نا, کیونکہ یہ لیڈرشپ بھی ہے. بابر کی کوشچن آتے ہیں لیڈرشپ میں, کیپٹنسی میں, اور دوسرے کوشچن آتے ہیں کہ ان کو I don't think they're thinking on their feet. ان کو بتا دیں اگر کہ یہ پلیٹ فارم ہے, یہ چیز کرنی ہے, یہ پلان ہے, تو اس سے جو بھی ہو جائے کہ پلان سے ہٹنا نہیں ہے. وہ مارے ہیں چھکے پہ چھکا, بھائی بال یہی کراتے رہو, ہم نے یہی پلان بنایا تھا کہ اس کو ایک بال بھی یہی بال کریں گے. تھوڑی ایک اسکل سیٹ کا مسئلہ ہے, اور بڑا مسئلہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ they just don't have the leadership through Babar or whatever it is. I don't think they have that. That's the key thing that's missing. یہ اصل میں وہی بنا کے جاتے ہیں نا اپنا وہ جنگ والا سینیریو کہ بس یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اور بس اگر یہ فیل بھی ہو رہی ہوگی تو یہی ایک اسٹریٹجی ہے, مطلب اور کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ محاذ پہ کھڑے ہیں, آپ نے مطلب کفر کا زور توڑنا ہے آپ نے. اور یار پتہ ہے میں نے علی اس پر میں بابر کو بلیم اس وجہ سے دیتا ہوں نا کہ پاکستان میں بابر جیسا کانسسٹنٹ ہونے کے لیے نا آپ کو ایک پلان کی اور اسی پر سٹک کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ بہت ڈیٹ ہوں, کہ آپ کے کامران اکمل, عمر اکمل آپ کے کزن ہو, آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہو. تو بابر کا مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ پلان بناؤ اور سٹک کرو, اور کامیابی ملے گی ہی ملے گی کبھی نہ کبھی. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایز این انڈیویجول بیٹر پلان بنا کر کھیلنا ایک چیز ہے, اور ٹیم کو چلا کر میچ جتانا وہ ایک اور چیز ہے. مطلب بابر کی مجھے مینٹالٹی یہی لگتی ہے کہ نہیں, کانسسٹنسی اور کنٹینیوٹی مطلب جتنی ہوگی, کیونکہ اور آپ کو کریٹیوٹی نہیں ہے, مطلب کریٹیوٹی بابر کی بیٹنگ میں بھی نہیں ہے, وہ کی کیپٹنسی میں بھی نہیں ہے. بابر تو آج ایسی بیٹنگ کر رہا تھا, اور اب کی بلکہ کچھ اننگ سے ایسی بیٹنگ کر رہا ہے کہ اس کا جو کہتے ہیں نا گو ٹو شاٹ, جسے آپ سنگل لے کے ریلیز کریں پریشر, تھرڈ مین پہ ہے یار. وہ تھرڈ مین پہ وہ نہیں ہوتی آپ کہ وہ گلائڈ وہ کر کے, مطلب کہ وہ اسے وہ وکٹوں میں آنے والی بال پہ پچھلی دفعہ آؤٹ بھی ہوا اس طرح, اور اب مطلب اس کا یہی ہے سنگل لینا ہے تو وہ تھرڈ مین پہ گلائڈ کر دو. یار تھرڈ مین یہ رسکی شاٹ ہے یار, مطلب آپ کہاں کے, آپ کا مڈ آف کے پہ کھیلنا, مڈ آن پہ کھیلنا, یہ سارے آپ سنگل انضمام کی. مجھے یاد ہے وہ اس کی 50 تو ایسی بنتی تھی نا, مطلب کہ 60 بالوں پہ 50 بنتی تھی اس کی, 60 اس زمانے میں 60-65 بالوں پہ 70 بالوں پہ اچھی سمجھا جاتا تھا 50, اور اس کے یہی ہوتے تھے, ادھر لانگ آن پہ کھیلا, لانگ آف پہ کھیلا, لانگ آن پہ ایک آگے ڈرائیو ماری اسپنر کو, لانگ آف پہ مطلب سنگل چل کے بناتا تھا وہ سنگل سارے, مطلب وہ موٹا ایمان سے وہ چل کے بناتا تھا سارے, صرف اس لیے کہ لانگ آن پہ مارا, لانگ آف پہ مارا, اور چل کے بنا لیے سنگل. اس طرح مطلب وہ یہ بیسک کہاں گئی بھائی یار علی. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, انضمام تو پھر بھی کافی ہائی لیول پلیئر تھا. ان 90s میں دیکھو ہمارے پاس پاور ہٹنگ میں افریدی, اعجاز احمد, عمران نذیر آ گیا کسی ٹائم میں, عبد الرزاق آ گیا, معین خان اچھی خاصی پاور ہٹنگ کر لے. ایک سویپ مارتا تھا معین خان ہمیشہ, جو بھی بال آئے مار تو دیتا نا وہی, لیکن پھر بھی مطلب معین خان آتا تھا 15 بالوں پہ 20-25 بنا کر جاتا اس زمانے کے حساب سے بڑی چیز تھی یار, مطلب 15 بال پہ 20 بھی بنا لیے تو بڑی چیز بات ہوگی. اس کو جلدی تھی کسینہ میں جانے کی. اچھا مجھے ابھی غصہ اس بات پر آتا ہے نا کہ امام اس دن آپ نے نوٹ کیا ہو نا, جو بھی بال مل رہی ہو سنگل کے لیے ہی تھرڈ مین پر مار رہا تھا, امام بھی وہی کر رہا تھا نا. عجیب سا یار, یا تو اوپر سے مارو, فور مارو, یا کیا بکواس چل رہی ہے نا کہ صحیح مڈل کر کے تھرڈ مین کو دے دیتا تھا. ایک قسم کی بیٹنگ جا رہی ہے, جتنے بھی آپ پلیئرز آپ دیکھیں 1 سے لے کے 6-7 تک, اس میں ایک قسم کی بیٹنگ ان کی ہے, ایک ہی پلان ہے, ایک قسم کی بیٹنگ ہے ہر ایک کی. اب مختلف آپ ٹیمز دیکھیں, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, انگلینڈ, at least there's 1 or 2 players that you know that they're going to hit out, that they're power hitters. Even if ہم میں ایک بھی نہیں ہے یار. آپ وہ پلیئر ایسے مارتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دماغ میں کہ میں مار رہا ہوں, اور ہمارے صرف ایک ہی شاٹ میں وہ آتا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے فارورڈ ڈیفنس میں, کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں فارورڈ ڈیفنس کر رہا ہوں, جما کے وہیں پہ بال گرے قدموں پہ. مطلب پتہ اب دیکھیں پاکستان ٹیم کو, آپ کو پتا ہے کہ آؤٹ کس طرح کسی کو ہوگا اور آگے ہونا کیا ہے. اب بھی جب یہ چھکا چوکا مار دے تب ہمیں ہوتے شوق. اب یار یہ بینچ 1 ڈے کرکٹ ہے, چھکا چوکا مارے تو ہمیں لگے کہ نارمل چیز ہے. ہم لوگوں کو نارمل چیز لگ رہی ہے کہ بھائی بلاک کر رہے ہیں اور لیو کر رہے ہیں, نارمل چیز ہے. کیا عجیب سے یہاں بنایا ہوا انہوں نے. اچھا ایک اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہم 90s میں ہمیشہ نا پی سی بی کے جو ہوتے تھے آپ کے ٹچے نہیں ہوتے تھے, یہ آپ کے
اپنا کرنل کون سے ہوتے تھے وہ ٹیم میں پی سی بی کے اندر جو ہوتے تھے سارے اس طرح کے ذاکر شاکر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کمپلین کرتے تھے کہ پلیئر پاور بہت ہے جی، پلے پلیئر پاور. ہاں پاور کو ختم کرنا ہے ہمیں. حالانکہ اس زمانے میں کوئی اتنی پلیئر پاور نہیں تھی، کیونکہ یہ یونائٹیڈ ہی نہیں تھے، یہ تو ایک دوسرے کی مطلب پیچھے لگے ہوتے تھے ان کے مطلب بیسیکلی نی کیپ کرنے کے لیے ہے ایک دوسرے کو، میں کپتان بن جاؤں میں کپتان بن جاؤں. اب پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے پورے کم از کم میری کرکٹ واچنگ ہسٹری اس میں لائف میں کہ پاکستانی پلیئرز میں واقعی میں پلیئر پاور ہے، کیونکہ یہ سارے یونائٹیڈ ہیں، یہ سارے بالکل وہ ایک متحد وہ گروپ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں اور اس طرح. لیکن کیا یہ مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پلیئر پاور ہونے سے یہ کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں سارے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار اپنی پرفارمنس رکھو تاکہ ٹیم میں رہو، مطلب نا والا حساب ہوتا تھا. اب تو لگ رہا ہے کہ مطلب انہیں پتا ہے کہ یار بیکنگ رہے گی، کچھ بھی ہو پلیئر پاور ہے ہماری جو بھی ہے. ہم نے اب تو انہوں نے کانٹریکٹ بھی نیگوشیٹ کر لیے پلیئر پاور یوز کر ہاں کے، کہ مطلب وہ اپنی نیگوشیشن وغیرہ ٹیکٹک یوز کر کے. اس سے پہلے تو کبھی یہ کر بھی نہیں سکے تھے، اور کتنے بڑے بڑے سٹارز تھے پہلے آپ سوچیں. یار اس میں پلے پاور ان لوگوں کے پاس ہے اب، مگر کیا ان کے پاس نہیں ہے پاور؟ نہیں، پاس جو ہوتی ہے کہ کوئی جذبہ ہو، کوئی دکھائیں کہ کچھ کرنا ہے. یہ بہت ہوئی ہوئی ہے ایسے کمفرٹ زون میں ڈیفینیٹلی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے کلچر میں کیا پلیئر پاور سوٹ کرتی ہے کہ مطلب عموماً یار میں نے یہ ڈنڈا دیکھا نا کہ لگاؤ ہمارے 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 کلچر میں تو یہ ہے نا کہ سرکاری دفتر میں اب آپ نے وہ باس کو جی پاور دے دی ہے، ڈائریکٹر صاحب کو سرکاری. اب انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، انہوں نے یار مطلب کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ وہی والی سوچ ہے نا کہ ہمارے کلچر میں تو پاور جس کو دے دی اس نے کام کرنا ہی نہیں ہے. یا پوری ٹیم کو پاور دے دی ہے، پوری ٹیم ہاں نے اب نہیں کام کرنا. ہاں ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ پہلی بات کہ ہم 3 4 سال میں 3 4 دفعہ ہمارا بورڈ چینج ہو رہا ہے، کوئی نیا چیئرمین آ رہا ہے، کوئی اپنا لگا رہا ہے کہ اب ہم نے یہ رمیز راجہ آیا کہ بھائی ہم نے یوتھ پی ایس ایل بنانی ہے اور یہ کچھ کرنا ہے، تماشے ہو رہے ہیں. ایک یہ بات ہے. اور دوسری، اب ہماری سائیکی اسی طرح کی ہونا چاہیے کہ گنڈا مارنے والا آئے تو پتا ہو کہ اتھارٹی کوئی ہے، کہ پتا چلے کہ کیا کام، یا وہ اس میں کیپٹن ہو یا ہے یہ ہمارا کوچ ہے، کوئی اس طرح ہو. اب ہم لوگوں نے دی بھی ہے اس طرح بھائی ڈیموکریٹک پاور اپنے پلیئرز میں، اور سب جا رہے ہیں کہ بھائی بابر از مائی کیپٹن، بابر از مائی کیپٹن. کیپٹن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیک کھلائیں سر. عجیب قسم کا انہوں نے نا کہ کپ قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے. بھائی ہاں یہ بھی نہیں ہے، ہاں جان ہاں. بھی نہیں دینی، جان بھی نہیں دینی اور جان لگانی بھی نہیں ہے. عجیب قسم نے ان کی بنایا ہوا تو کہ یہ بھائی جو 9 to ویڈیو 5 ہوتی کا ہے ہے. نا کیک والی ویڈیو، اس کے یہی ہونا چاہیے ٹائٹل کے لک 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 دیر ٹکس آر ایٹنگ کیکس. اپنے یار اصل کون سوال. لیکن اس میں پلیئرز کے ساتھ ساتھ نا جو مین مسئلہ آ رہا ہے علی، کہ ہمارا کوئی بیک اپ نہیں ہے. آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر اتنا گندا ہوا ہے اسپیشلی پچھلے 4 5 سالوں سے نا، کہ ایک چیئرمین آ کر اپنی مرضی لا رہا ہے، 10 ٹیمیں لا رہا ہے، پھر اگلا آ کر 4 لا رہا ہے، پھر اگلا آ کر کہتے ہیں نہیں 20 کر دو، ٹیلنٹ زیادہ ہے. آپ اپنی اس کا یہ دیکھو، میں مصباح کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ کے پاس کوالٹی لیگ اسپنر نہیں آ رہے. تب تو ہم ڈومیسٹک ٹیموں کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار کوئی اسپنرز لے لو، مطلب پلان کوئی بنا رہے تھے اپنے ٹائم میں کہ ڈومیسٹک ٹیموں سے کہنا ہے کہ 1 2 لیگ اسپنر لازمی رکھنے ہیں. اچھا آپ کے پاس پاور ہیٹر کیوں نہیں آ رہے؟ ڈومیسٹک سٹرکچر پر آپ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس بیک اپ کیا ہے؟ مطلب آپ کہیں چلے امام کو نکال دیتے ہیں، بیک اپ بھی ہونا چاہیے نا. مطلب آپ کے پاس جو دہانی کو جس طرح سے مسٹریٹ کیا گیا، تب 5 4 5 سالوں میں اس سے صرف تصویریں سیلفیاں نکالی گئی، اور باقی چارہ دانی یار. کے خلاف بھی میچ ہو نا تو وہ وہ بھی ایسا مطلب کوئی کھیلنا ہے. پیڑا بندہ رکھا تھا سیلفی نکالنے کے لیے، مطلب کوئی چکنا ہی بندہ رکھ لیتے یار سیلفی آپ والا. دیکھیں ڈومیسٹک میں موسیٰ خان تھا، 150 کی بالنگ کراتا تھا. ہاں اسے رکھ سکتے تھے سیلفی کے لیے، صحیح بات مطلب وہ تھا، بال بھی اس نے اچھے نہیں تھے. کیا، ہے. یعنی وہ نہیں آیا. اچھا احسان آپ کا انجرڈ ہو گیا، نسیم انجری کے ساتھ کھیلا تھا. میں نے 3 4 بندوں سے سنا ہے ابھی کہ نسیم کا ان کو پتا تھا کہ اس کا پرابلم چل رہا ہے، اس کو نیپال کے خلاف بھی کھلا رہے تھے.
ہاں یہ تو فیکٹ ہے, یہ تو بات آ گئی نا, ثابت ہو گئی. یہ تو نسیم نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا تو چل ہی رہا تھا, کندھے میں درد تو تھا, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ کھیل لو, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, یار دیکھ آج لیں میں کہہ رہا تھا, آج میں سن رہا تھا مشتاق احمد کو نا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار پی سی بی میں این سی اے میں نیشنل وہ جو ہے لاہور میں نا, تو اس میں ہیڈ کوچ تھا. کہتا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی پی سی بی, این سی اے اور آپ کے جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کے درمیان. کہتا ہر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے, اور آپ کے پاس انجرڈ پلیئر آ رہے ہوتے ہیں, کوئی پلان نہیں ہوتا کہ اس کو کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کتنے ٹائم میں چاہیے. مطلب سارا ایک عجیب سا آپ کا سٹرکچر ہے. تو پلیئر مطلب آپ امام کو نکالیں, آپ نے فخر کو نکالا, عبداللہ شفیق آ گیا آپ کا نیکسٹ بیسٹ, وہ بھی فوکس ٹیکنیک پر تھا کہ اتنا اچھا کھیلتا ہے, دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تو یار مجھے سہواگ اور فخر جیسے دے دو, مطلب کہ سٹروک پلے اچھا نہ ہو لیکن سکور کرتے جائیں. یا رضوان کو دیکھیں, رضوان آنکھوں پر اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ وہ اگر سکس بھی مارتا ہے کہ سٹرگل کر رہا ہے, لیکن وہ کنسسٹنٹلی سکور کر رہا ہے اور اچھے سٹرائک ریٹ سے. تو آپ کے پاس مطلب سٹرکچرل یہ پرابلمز ہیں, یہ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی, ہمیں ایک مڈ رینک ٹیم ہے. ہاں بس بالکل. وہ جو میں بات کر رہا تھا, مجھے تو وہ بالکل صحیح لگتی ہے کہ جو ٹاپ 4 ٹیمیں ہیں نا اس وقت, ایک تو ایسا اسپورٹ ہے کہ میں جو 8 یا 9 ملک کھیلتے ہیں صرف, مطلب آپ سوچیں کیا ریچ ہے, مطلب سپوزٹلی از دا سیکنڈ موسٹ واچڈ اسپورٹ ان دا ورلڈ, رائٹ؟ ایسی ہے نا فٹ بال کے, ساکر کے بعد, مطلب کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, بچے تو پاپولیشن اتنے ہے پیدا یار. کیے ہوئے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیشی آپ ملا لو تو اتنی تو آبادی ہے, مطلب آدھی دنیا تو یہی ہو گئی ہے. تو 8-9 ٹیمیں کھیلتی ہیں, اس میں سے ٹاپ 4 کی ٹیمیں الگ ہیں, اس میں آپ کہہ لیں انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, نیوزی لینڈ کو بھی ڈال لیں آپ اس میں, ان میں ایک الگ لیول کا آپ کو پروفیشنلزم دکھتا ہے. پاکستان جو ہے کلیئر, جب بھی ان ٹیموں سے کھیلتا ہے نا, آپ کو ایک کلیئر گیپ دکھتا ہے پروفیشنلزم میں ان 4 ٹیموں سے. پاکستان جو ہے وہ ان سے اچھا کھیلتا ہے, سری لنکا, ویسٹ انڈیز, یہ جو بنگلہ دیش, جو ساری اور جو نیچے کی ٹیمیں ہیں نا, ساؤتھ افریقہ سے بھی پاکستان کمپیٹ کر لیتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ, ساؤتھ افریقہ کے باہر کھیل رہے ہوں تو مطلب پاکستان ایک کلیئر بہتر ہے باٹم ہاف آف ٹیم سے, لیکن کلیئرلی ورس ہے ٹاپ ہاف آف دا ٹیم سے. ایک عجیب سی ایک وہ کشمکش میں ہے کہ مطلب ایک بالکل طرف یار. کنواں, ایک طرف کھائی, بیچ میں لٹکے پاکستان بھائی. یار اب دیکھیں, اب بات جو آپ کی ہے اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ ہم نے 4 اب میچ کھیلے ہیں ورلڈ کپ میں. پہلے میچ 2 ہم جیت کے کہہ رہے بھائی دیکھو پاکستان ٹیم آئی بھی ہے سیکنڈ نمبر پہ, یہ دیکھو یار بینچو پہلے جو 2 میچ ہاں کھیلے ہیں کوالیفائنگ ٹیم لوگوں کے کھیل رہے ہیں, ہم سری لنکا جو کوالیفائی ہو کر آئی ہے اور نیدرلینڈس, اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھو کیا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب 2 جو میچ کھیلے ہیں اب انڈیا کے ساتھ, اس کو پتہ چلا کہ کیا کتنا گیپ ہے اس میں. اوقات ہم کیا ہے, اوقات پتہ چلی ہے یار. اور دوسرا اب یہ آسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہا ہے تو پیشاب نکل گیا ہے وہاں پر سب کا. ہاں, بھائی وہاں تو یہ سب کا چیز بھی سب نے کر دیا ہے نا. زیمپا کو شین وان کی طرح کھیل رہے ہیں اس پچ پر. یار ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا آپ کی ایسے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی فار نہیں ہے کرکٹ میں, پاکستان کے خلاف کھیل رہے ہیں. آپ کے کوئی جسمانی کوئی چیز نہیں چل رہی, پاکستان کے خلاف کھیل رہے ہیں. ہم ٹھیک کر دیں گے. نہیں فار میں نہیں آئے, ہم کرکٹ ٹیموں کی سیالس ہیں ہم. جوانی واپس کیا ہے آپ کی پاکستان جوانی واپس لیں, آپ کام نہیں ہو رہا, ویاگرا ڈالیں پاکستان کے ساتھ کھیلیں. یار کیا عجیب ہی مجھے بہت اب آگے اب مجھے تو شک پڑتا ہے کہ افغانستان کے نا چنائی میں کھیل رہے ہیں میرے خیال سے افغانستان کے خلاف. ہاں اسپننگ وکٹ ہے بھائی, اسپننگ وکٹ لگتا ہے. ہے گئے ہم گئے. نہیں, اگر پاکستان نے بعد میں بیٹنگ کی, بھلے ٹاس جیت کے ہار کے, جیسے بھی پاکستان کو اگر چیز کرنا پڑا, کلیئر فیوریٹس افغانستان ہوں گے. اگر انہوں نے 250 بھی بنا لیا نا, ہم وہی کریں گے, چتیاپی کی اپروچ سے جائیں گے, ڈیفینسو اپروچ سے, کہ ہاں جی کچھ نہیں ہوندا جی, وہ 10 اوور جو ہے راشد کے ہمیں بس روکنے, اور 10 اوور ہمیں مجیب کے بھی روکنے, اور وہ ساتھ میں کھلا دیں گے نور احمد کو بھی, وہ کہیں گے ہم جی 10 اوور وہ بھی روکنے, تو باقی 20 اوور میں ہم بنا لیں گے 250. یار علی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا جو مجھے ریزن نظر آتا ہے نا, آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگریڈ, لیکن یہ مارنے والی سکل ہی نہیں ہے ان کو. راشد اور مجیب کو مارنے والی سکلز ہی نہیں ہے. یہ اگر زیمپا کو ابا بنا سکتے ہیں تو راشد اور مجیب
مطلب بابر کس منہ سے، مطلب کیا وہ راشد کو 6 مار سکتا ہے؟ 3 دفعہ مارنے کی کوشش کی، آؤٹ ہی کیا. مطلب بابر میں وہ سکل نہیں ہے، امام میں وہ سکل نہیں ہے، اس کو مجیب کو. ایک تو سالہ وہ کلٹ بنا ہوا ہے بابر کا کہ نہیں جی کنگ بابر ہیں جی، وہ کنگ بابر ہیں کیونکہ کنگ کوہلی ہیں تو کنگ بابر ہیں. بھائی کوہلی کی بینچ تم پری کم کے بھی مقابلے میں نہیں آتے ہو، مطلب پیروں کی دھول کے تمہیں دور کی بات ہے، پری کم کے بھی مقابلے میں نہیں آتے ہو تم. مجھے حقیقت یہ ہے کہ بابر جو ہے نا بس پاکستان میں اچھا ہے، ہمارا پاکستان کا کنگ ہے. کوہلی، روہت شرما، ایون شبمن گل، مطلب یار وہ ایسے پلیئر ہیں جو آپ کے 6 مارتے ہیں، فاسٹ بالرز کو، سپن کو، سب کو مارتے ہیں. نہیں اور مطلب وہ وہی والی بات ہے نا کہ کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ یار یہ کنگ کوہلی تو ایک وہ آپ کو کے وہ ایلیٹریشن جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈ افیکٹ وہ بھی بنتا ہے نا، زبردستی کنگ بابر. مطلب اصل میں تو کوئی بی سے کوئی بھوسڑی بابر کوئی ایسے کوئی ہونا چاہیے نا. بابر بھوسڑی آ گیا بھائی، بابر بھوسڑی آ گیا بھائی ہمارے گراؤنڈ میں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اور بابر کا ایک کلٹ ہوا ہے پورا ہاں ٹویٹر پر، ہاں ہاں آپ تھوڑا سا بات کریں اس کے ہاں خلاف. ہاں وہ ایسے وہ یہ عمیر شیرازی جیسے آ جاتے ہیں نا، یہ بینچ آپ کے عمیر جیسے آپ کے بابر کے، یہ تو عمیر کا تو بس چلے تو یہ وہ ونود کھنہ کی طرح جو نہیں وہ صابن لگوائے بابر سے اپنی پیٹھ پہ. اچھا، اور مجھے ایک ہاں انٹرسٹنگ لگا نا پچھلے پوڈ میں بھی کہ بات جس پلیئر کی بھی ہو رہی ہو وہ لے آتا ہے افتی پر. یار افتی گندا، افتی ایوریج، افتی بلو ایوریج. باقی کی تو بات کرو، مطلب افتی تو ہے ہی. مطلب نہیں افتی بھی 30 کر کے آؤٹ ہو جاتا ہے رائٹ، سیلفش وہ مطلب کہ 20 پہ 30 کر کے آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہ اسے دکھانا ہے کہ میں پاور ہٹر ہوں. بابر جو ہیں وہ 50 پہ 50 کر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں دکھانا ہے کہ میں جی ٹیم کا ایکیومولیٹر ہوں. تو سارے اپنی سیلفش لگے ہوئے ہیں، اپنا کھیل رہے ہیں، بس کوئی اس سے ٹیم کے بات کوئی وہ اس نہیں سے ہے گول. اس سے مجھے بات یاد آئی اپنے ایکسپیرینس میں. جب کوئی 10 سال کوئی پہلے 10-15 سال پہلے میں کھیلتا تھا کرکٹ یا اکسر شہر میں، وہاں پر ہوتا تھا کہ بھائی آتے تھے یہ جرنلسٹ تھوڑے سے دو گیم دیکھنے نا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی گیم ہے بھائی کس سے جا رہے ہیں. ہوتا تھا اگر آپ 30 رنز کر لیں یا 3 وکٹیں لے لیں تو لازمی آپ کا نام آئے گا اس میں اخبار میں. تو ہم لوگ کہتے تھے 30 رن کر دیے ہیں آج، اب اخبار میں کل نام ہے، بس آگے کچھ ہو یا نہ ہو. اسی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے 25-30 رنز ہاں کرنے ہیں، 50 رنز کرنے ہیں مطلب اور 2 وکٹیں افتی لینے. کو پتا ہے کہ اس نے اگر 20 بال پہ 30 کر لیے تو پاکستان میں اسے پاور ہٹر کہیں گے لوگ، یار رائٹ. مست یہ بابر کو بات پتا ہے کہ بابر نے اگر 50 کر لی تو اس کا کلٹ خوش ہو جائے گا کہ او جی ایوریج 50 سے اوپر ہے اوڈی آئی میں تو میرا کنگ ہے جی بابر، بھلے پاکستان اور جیتے ہارے چکی ہو. ہے بھی کوئی نہیں نا. مسئلہ یہ ہے اب پاور ہٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ٹیکنیک بات بھائی ہم لوگوں کے پاس وہ ٹیکنیک نہیں ہے، مائنڈ سیٹ تو ہے ہی نہیں. اور دوسرا اب ایک دو جب آئی بھی ہیں پہلے یار بات کرتے ہیں اب افریدی کی جس طرح بھی ہے، جو بھی کیا ہے، جو بھی چبایا ہے اس نے، کم سے کم پاور ہٹنگ تو اس کو آتی تھی. اس کے بعد کوئی نکلا ہی نہیں ہے ایسے کہ بھائی ہوتا ہے کہ لیگیسی کو چھوڑ کے جائے. لیگیسی کون چھوڑ کے گیا ہے؟ یہ ٹک ٹک بادشاہ، کنگ آف ٹک ٹک، مصباح. اس کی وجہ سے، مصباح کی وجہ سے اب بیٹنگ آج سے کر رہے ہیں. ایوولوشن ہوتی ہے بھائی لوگوں کی، جس طرح اب ہم نے دیکھا ہے یہ ہیری بروک ہے، کلاسن ہے، یہ شبنم گل ہے، سکائی ہے. ہماری ایوولوشن کیا ہوئی ہے؟ اب ہم دیکھیں بیٹسمین کو بھائی اظہر علی سے تھوڑا سا بہتر ہے، حرکتیں اظہر علی جیسی ہیں، بس اظہر علی سے بہتر ہے نہیں تو تھوڑا سا اظہر زور علی کمال. تو خود ہی وہ کوئی ریگریشن ہے ہیومن کائنڈ کی، وہ ایوولوشن تو نہیں ہے. مطلب افریدی سے آ کے اظہر علی پہ چلے گئے اگر یار تو وہ تو ریگریشن ہے. یار آپ دیکھیں دنیا کی ٹیمیں آگے گئی ہیں، مطلب وائٹ بال کرکٹ میں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. مطلب 90s اور ارلی 2000 میں آپ دیکھیں اوپننگ کوڈ کرتا تھا سعید انور آفریدی، سعید انور عمران نذیر، عمران نذیر آفریدی. مطلب یہ آپ کے اوپنر تھے. پھر درمیان میں عمران فرحت وغیرہ آ گئے تھے، لیکن آپ کا زیادہ ٹائم ہاں انہوں نے گزارا. توفیق عمر. اچھا، توفیق عمر وغیرہ، ہاں. لیکن اچھا مڈل آرڈر میں انضمام وغیرہ ہوتے جو 70 بالوں پہ 50 کرتے تھے، لیکن پھر اگلے 20 پر وہ سینچری بھی پوری کر لیتے تھے، وہ پھر آؤٹ نہیں ہوتے تھے. مطلب وہ پھر اگلے 15-20 بالوں پر آخری 10 اووروں میں کر بھی جاتے تھے. ابھی امام صاحب جی اور فخر تو مطلب پھر بھی میں ماڈرن ڈے وائٹ بال کرکٹ کے لیے صحیح کہوں گا. ہماری وائٹ بال کرکٹ خراب کی ہے مصباح نے. مطلب آ کر نہ اس نے سلیکشن ساری ڈیفینسو کی ہے، سب پلیئر سارے اسی طرح کے لایا ہے.
میں تو بلیم سارا مصباح، اور وہ ابھی تک سیٹ اپ کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہے. ہاں وہ ہمیشہ پتہ نہیں کیا وہ انٹرویو میں جا کے بولتا ہے. یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو پاکستان کے کئی جو لوگ ہیں نا، یہ وقار یونس کو 6 دفعہ کوچ بن چکا ہے، بالنگ کوچ. مصباح پتہ نہیں ٹیکنیکل کمیٹی تو یہ کمیٹی تو کوچ تو وہ تو سلیکٹر. مطلب یہ انٹرویو میں جا کے بولتے کیا ہے کہ میں ہر کسی کو میں مطلب کہ ڈیپ تھروٹ کروں گا. کچھ کیا نہیں علی، بولتے آپ کو کیا تو ہیں یہ؟ علی یار آپ کو تو دیسی کلچر کا پتہ ہے. ایک مصباح تھوڑا ایجوکیٹڈ ہے، تو مطلب ایم بی اے وغیرہ آپ جس طرح بھی، جس گریڈ سے بھی، جس یونیورسٹی سے بھی کیا ہوا ہو، تو کیا کیا وہ ہوا. ڈگری لے کے جاتا ہے؟ یہ دیکھو میرے ہاں نہیں، میں بتا رہا 3.3 ہوں نا. GPA تھا. ایک یہ، اور دوسرا مصباح جیسے بندے جو ہے نا وہ اٹھانے کے کافی ماہر ہوتے ہیں. یار یہ پاکستان نہیں کرتا ہے. مصباح کو تو آپ سوتے سے نہیں اٹھا سکتے. وہ کس کی کیا اٹھائے گا؟ وہ تو آج وہ اس پہ جو آتا ہے اے اسپورٹ والے پروگرام پہ، کیا نام ہے، پویلین والے پہ، تو اس پہ تو لگتا ہے سو ہی رہا ہوتا ہے وہ. کیا بات کر رہا ہے جی یار، آج اچھا نہیں کھیلا بھائی. میں ایک دو بات کرتا ہوں. مصباح میں بتا رہی ہیں کیا کرتا ہے یہ. جب فاد نے بات کی اٹھاتا بہت ہے کہ آپ جاتے ہیں انٹرویو میں، کہتا ہے 3 چیزیں لایا ہوں. ایک ڈگری دیکھ لو، دوسرا یہ کیک، اور یہ لائف بوائے. کہاں لگانا ہے یار. مجھے یہ بات کی آپ نے پویلین میں، ایسے وہ بیٹھ کے بات، یہ آپ نے جو بتایا ہے تو بات ٹھیک ہے، اب ڈیفینسو ہو گئے ہیں ہم لوگ. وہ عجیب بات کہتے ہیں. اگلے کل بات ہو رہی تھی ایک آدمی سے، یہ انڈین سے، ٹویٹر میں، تو وہ کہتا ہے کہ پویلین مجھے بہت پسند ہے، تو آپ لوگ رمیز سے بہتر ہے مصباح کمنٹری شروع کر دیں. یہ تو ایک عجیب ہی سین ہوگا مطلب. اچھا یار، کمنٹری میں مجھے جو، یار مجھے آپ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بورنگ اور گندی کمنٹری کون سی رہی ہے؟ میری تو پاکستان انڈیا میچ میں سچن اور وقار والی کمنٹری. مطلب عجیب سا، کوئی خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ میچ میں کیا ہو رہا ہے. باتیں یہ چلی وقار نے کہ ہاں سچن چھوٹا تھا، میں نے باؤنس کر دیا، سچن آ کر اپنی بکواس کیے جا رہا. تب سچن مجھے مصباح سے بھی بورنگ لگا، مطلب پرسنالٹی وائز اچھی ٹیم کو نہیں ہرا سکتی. جی تو تمہارے فواد کون ہیں اب 4 سیمی فائنلسٹ؟ یار میرے خیال میں ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ اور انڈیا تو میرے خیال میں کنفرم ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایسا نہیں ہے، پتہ ہے، کنفرم آپ مطلب کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، لیکن نہیں، انڈیا کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے اور اس کی ٹیم بہت ہی بیلنسڈ ہے. لیکن یار نیوزی لینڈ کے جو اگلے میچز ہیں نا، وہ کافی مشکل میچز ہیں. میں یہی بات ہم کر رہے تھے جب آپ نہیں تھے علی. میرے خیال میں یہ کافی اوپن ٹورنامنٹ ہے اور آخر تک پریڈکٹ کرنا مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا مطلب انڈیا تو سب کو ہرا دے گا، باقی پاکستان جو 2 جیتا ہے آسان ٹیموں سے جیتا ہے، 2 ہارا ہے وہ اپنے سے اچھے ٹیموں سے ہارا ہے. ہاں، سب سے زیادہ مشکل میچ پاکستان کے بائی دا وے یہی 2 تھے، انڈیا ہاں اور یہی 2 آسٹریلیا. تھے. یار نہیں، مگر دیکھو انگلینڈ میں تو اس کے میں مروانی ہے انگلینڈ کے خلاف. نہیں، پاکستان انگلینڈ کے اگینسٹ نا، وہ ہمیشہ وہ ہمارا ہم یہ اس سے نہیں ہوتا. یہ فضول چیز ہے کہ ٹاس جیت کے جی ہم بیٹنگ کریں گے کیونکہ جی یہ گراؤنڈ ایسا ہے، یہ وہ ایسا ہے. ہم ان چیزوں پہ نہیں چلتے بھائی، ہم چلتے ہیں فیلڈ پہ. ہمارا وہی ہے کہ بھائی مطلب چیز کریں گے تو ہار جائیں گے، اور مطلب شاید پہلے سکور سیٹ کریں تو شاید ہم 2-3 وکٹیں جلدی لے کے ہم جیت بھی سکتے ہیں. وہی والا ہمارا، وہ پرانا ہمارا وہی چل رہا ہے سائیکولوجیکل، وہی نا کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ریپلے وہ وسیم مکار کے زمانے کے، وہی ہم کریں گے بھی وہ نا. تو ہم نیوزی لینڈ کے خلاف ہم جیت سکتے ہیں. نیوزی لینڈ کی جتنی بھی اچھی ٹیم ہو میں ہمیشہ پاکستان کو چانس دوں گا. ساؤتھ افریقہ کی جتنی بھی اچھی ٹیم ہو میں او ڈی آئی میں ہمیشہ پاکستان کو چانس دوں گا کہ پاکستان جیت سکتا ہے. آسٹریلیا کی جتنی بھی لن ٹیم ہو میں ہمیشہ پاکستان کو چانس نہیں دوں گا جیتنے کا، کبھی بھی اور نہیں دوں گا دوسرا میں. یار مجھے جو امید جو ہے نا علی آگے کے میچوں سے اس وجہ سے ہے کہ آپ چیک کریں کہ یہ ٹیم جو ہے جو ہار رہی ہے نا، ہم کی مومنٹس پر 1-2 وکٹیں دے دیتے ہیں، باقی لڑکے سیٹ ہیں، ذہنی مسئلہ ہے. اور پاکستان جس فیلڈ پر ٹیم چلتی ہے نا کہ ایک دفعہ کسی نے آ کر ڈنڈا کر دیا ان کو تو یہ یار امام کون کی کرے سبزی گا بنائے مسئلہ گا. کیا. یا مطلب پاکستان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کس ٹائم چینج کرتا ہے. تو سب سے مشکل میچ ہم نے ہار لیے ہیں اور اس میں ہمیں اپنی ساری کمیوں کا پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں فالٹس ہیں. تو اگر ٹھیک کرنا چاہیں ٹائم ہے ابھی بھی. نہیں، میرے خیال میں اتنی غیرت نہیں ہے ہمارے اندر. ہم پیک کریں گے افغانستان سے ہارنے کے بعد، ہمارے اندر صحیح ڈنڈا جائے گا.
صحیح والا ڈنڈا جس کے اندر بارڈ وائر لگی تو ہوگی, وہ نہیں مک فولی مین کائنڈ والے میچز جو ہوتے تھے ہارڈ کور میچز, وہ بارڈ وائر بیس بال بیٹ پہ چڑھی ہوئی ہے, وہ جب جائے گا نا مہندر, اور جب وہ نکلے گا اسپیشلی چیر پھاڑ کے سب کچھ, تو یار اس کے بعد جو ہے نا ہم مطلب وہ صحیح ہوگا مطلب ہمارے ساتھ. تو ٹھیک اچھا آخری کون علی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار تم لوگوں کو کوئی 2003 کی وائبز آ رہی ہیں کیا؟ یار 2003 کی مطلب 2003 کی وائب سے مطلب یہ کہ کیا تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 6-7 بندے جو ہیں پھڑک جائیں گے ٹیم سے اس ٹورنامنٹ کے بعد؟ ایسا نہیں لگ رہا مجھے اس وقت کہ ایک دو ہے وہ تو نکلیں گے. اب یہ جو ہے ایک دو نواز کا میرے خیال سے یا نوازیہ یا نکلے گا یا ساتھ رہے گا اگلے 10 سال. ایک اس کا کام ہونا ہے, یا وہ کہیں گے کہ چلے جاؤ یا ہوگا بھائی اس کے ساتھ لگے گا اگلے اس 10 لڑکا. سال ہمیں دیکھنا پڑے گا نواز. یار نوازیہ ہے, لگتا نہیں ہے کوئی اتنے نکلیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دو لوگوں کے بلکہ چانس زیادہ بن سکتے ہیں بجائے نکلنے کے, خاص طور پہ ان لوگوں کے چانس زیادہ بنیں گے جو نہیں کھیل رہے اس وقت جس طرح ابرار ہے. مجھے یہی لگتا ہے. اب یہ اسامہ میر جو ہے اس کا بھی آپ پتہ نہیں خیال ذہنی طور پہ اب کیسے سویا ہوگا آج کل رات کو, اس کا بھی لگتا ہے کچھ نہ اس کو بھی کون ہے پاکستان ٹیم میں جائے اس سے کہے کہ ادھر آؤ بچہ بھائی کچھ نہیں ہوتا ایسے ہوتی ہے. کون ہے جو اس کو کرے گا بک اپ کرے گا کہ بھائی کوئی اس کو موٹیویشن دے کہ ہوتا رہتا ہے یہ گیم ہی ہے, اگلے میچ میں دکھاؤ. مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہے کوئی اس قسم کی بات کرے گریوٹس جس بات کرے گا کہے گا ہاں کوئی یہ لگتا اتنے وہ سیریس قسم کے ہیں, مطلب سارے مانیٹر قسم کے بچے ہیں سارے نا. مطلب وہ بابر اعظم بھی صحیح وہ ہے, مطلب صحیح سخت قسم کا آدمی ہے نا. سخت سے مطلب ہے کہ وہ اس میں وہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی چل کرتا ہوگا بابر اعظم نا. مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت وہ تو میرا میچ ونر ہے, تو میرا مطلب ہارنے کے بعد مطلب اسے ڈانٹ, مطلب پیار میں بھی ڈانٹ ہے نا ایک, مطلب تو میرا میچ ونر ہے, تو مجھے اگلا میچ جتائے گا. یار بچہ مجھے دکھ اب یہ ہے کہ سب کیک کھائیں گے اور اسامہ کو کہیں گے بھائی اسامہ میر تو کمرے میں بیٹھ. تمہاری باڈی پہ کیک نہیں لگائیں گے ہم. اسامہ میر کو کیک کا اپٹن نہیں لگے گا. سب اور کیک لگاؤ, میرا کریم لگاؤ. یہ ہے نہیں کہ مجھے تو سیریسلی 2003 کی وائبز آ رہی ہیں. اور آج میں نا میچ کے بعد سکور کارڈ بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں ٹیم سے, اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ شروع سے دیکھیں امام الحق, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا چلے جائے. مطلب وہ 70 بنائے, 0 بنائے, 10 بنائے, 30 بنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کی پوزیشن پہ, میچ وننگ پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عبداللہ شفیق آپ رکھ سکتے ہیں کہ یار فیوچر پوٹینشیل ہے, شاید امپروومنٹ آ جائے, کچھ ہو جائے. اس کے بعد آپ بابر رضوان کو آپ رکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نیچے جو ہے اپنا افتی, آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو موو آن. مطلب ہی از واٹ 38 39 47 whatever the age is, اٹس ٹائم ٹو موو آن. مطلب کوئی انڈر 19 کا بچہ لے آؤ یار, کوئی مطلب تم سائم کو لے آؤ, تم اس کو حارث کو لے آؤ, مطلب ہاں مطلب کوئی ایسے ینگ بچے ٹرائی کرو کہ شاید وہ 10-20 میچ کھیل کے کچھ سیکھ ہی جائیں. مطلب اب افتی ہو گیا بھائی, چاچا مینیا ختم. اس کے بعد نیچے آئے شاداب, نواز کی کوئی تک نہیں بنتی, کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے جس طرح کی بالنگ وہ کرتے ہیں. وہ آج وہ کسی نے یہ سوال کیا نا اس پہ آس دا پویلین پہ کہ یہ پارٹ ٹائم بالر سے گندی بالنگ کرتے ہیں اور ٹیل اینڈ بیٹسمین سے گندی بیٹنگ کرتے ہیں, تو ان کا رول کیا ہے بھائی ٹیم میں؟ مطلب تو وہی والی بات ہے. اور میں تو فاسٹ بالنگ میں بھی کہوں گا حارث کو, بھائی حارث کو کہو کہ آپ جا کے فرسٹ کلاس کھیلو تاکہ وہاں سے آپ کا کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ ہو. شاہین کو بولو کہ بھائی کمپلیٹ بیٹھ کے ریہیب کرو جیسے بمراہ نے کیا ہے. آپ 3 مطلب 8-9 مہینے لگاؤ, اپنی فٹنس پہ کام کرو, پھر آؤ اگر کھیلنا ہے. اور اسی طرح مطلب بیسکلی 3-4 ہی لوگ ہیں جو بچتے ہیں ٹیم میں. باقی تو جو آج کی پلینگ 11 تھی اس میں 6-7 تو آپ ایزیلی ایکسپینڈیبل ہیں. یار میرے خیال میں T20 میں یہی ٹیم رہنی ہے مور اور لیس. او ڈی آئی میں علی میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل 100%, لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو 2003 سے کمپیریزن تھوڑا سا مختلف اس وجہ سے کہ وہ سارے بڈھے ہو چکے تھے, وہ اپنے کیریئر کے اینڈ پر تھے. مطلب کہ نہیں کرنا. اب وسیم اکرم, وقار یونس 120 کی سپیڈ سے بال کرا کر آ رہے ہیں, سائمنز پچاڑ رہا ہے, 50 رن کر لیں پھر بھاگا نہیں جا رہا. تو زیادہ لوگ وہ اس چکر میں نکلے تھے. اب یہ سارے مطلب اکثر ینگسٹرز ہی ہیں. اب بیٹنگ جو ٹاپ میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید کیپٹن ڈیفینیٹلی چینج ہونا چاہیے, رضوان کو ہونا چاہیے میرے خیال میں کرنٹ فارم میں, اور جو ہے سب کچھ
کہ شان مسعود ایک کینڈیڈیٹ ہے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچانک ایک بندے کو لے آؤ کہ آؤ تم کمپیٹنٹ ہی نہیں ہو کہ یہ فارمیٹ کھیل لو لیکن کیپٹن بن جاؤ، اور اس کو پھر ایکسیپٹنس بھی نہیں ملے گی اس طرح سے. تو رضوان میرے خیال میں کیپٹنسی او ڈی آئی کی کم از کم اس کے پاس ہونی چاہیے. نہیں لیکن میرا تو سوال یہ ہے اگر بابر اور رضوان ہی رہے آپ کا جو کور گروپ ہے تو پھر اپروچ چینج کیسے ہوگی؟ جو ہم اپروچ پہ ہم رونا رو رہے ہیں کہ یار ہمیں ماڈرن کرکٹ کھیلنی ہے، ہمیں سنگل لینے ہیں اور چھکے بھی مارنے ہیں، تو ہم کیسے کھیلیں گے؟ یہ تو وہی کھیلیں گے. ابھی بھی علی رضوان اور بابر کی ڈفرنٹ ہی ہے. رضوان فیلڈ میں آپ کو اگریسو نظر آئے گا، ایکٹیو نظر آئے گا. آپ ملتان سلطان میں اس کی کیپٹنسی دیکھ لیں، وہ اس کی کافی الگ ہے. بابر کی اسی لیول کی کیپٹنسی، وہ تو پی ایس ایل بھی کوئی نہیں جیتا. تو اور باقی تو مطلب پاکستان میں کوچ کو ہی آپ نے پاور دینی ہوتی ہے. دیکھیں ہم بہت زیادہ بات کر رہے تھے نا کہ ڈیٹا انالسٹ آ گئے، حسن چیمہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ان پر کوئی ابھی کیوں انگلی نہیں اٹھا لن پر کوئی صحیح بات ہے. یہ اب مجھے یہ بتاؤ، ہاں یہ ان نے بتاؤ صحیح ڈیٹا بات ہے. نکالا کیوں ہم ہار رہے ہیں. مطلب ہاں ڈیٹا کے بغیر ہم جیت رہے تھے، اب حسن چیمہ صاحب آ گئے، اب ہم ہار رہے ہاں. ہیں. مطلب اور یہ یہ ڈیٹا والے کتے ہی جو ہے نا یہی مشورہ دے رہے ہوں گے وہ تو ٹاس جیت کے بعد میں چیز کر، مطلب نا سیکنڈ اننگ میں چتیا پہ کے مشورے. مطلب یہ تو میں آسٹریلیا کے خلاف تو تم 10 دفعہ میچ ہو، کہیں پہ بھی میچ ہو، آسٹریلیا میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، بہن کہیں پہ بھی ہو، میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ پہلے بیٹنگ کرو. کیونکہ آپ کی جب پھٹتی ہے ایک ٹیم سے تو آپ کم از کم 270-80 کر کے ایک چانس تو ہے نا آپ کے پاس کہ یار اگر آپ نے کوئی ارلی وکٹس لے لی دوسری اننگ میں تو ان کے اوپر پریشر آ سکتا ہے. اچھا. ڈیٹا انالیسس میں یہ بھی ہے نا کہ کوئی لوگوں کو کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا. بس حسن چیمہ نے آ کر اسلام آباد یونائٹیڈ واہ یہ وہ، یار ڈیٹا ہے لیکن ایک لمیٹڈ حد تک ہے. وہ آپ کے ڈیسیجنز انفارم کر سکتا ہے لیکن پرفارم پلیز نہیں کرنا ہوتا. تو عجیب سا کہ ابا، وہی بات نا کہ ابا بنانے والی تھوڑی ہاں سی آ جائے پاکستانی ٹویٹر پر، جی یہ آ گیا. اور یہ پپو بچوں کا ایک گروپ ہے جو ٹویٹر پر اتنا پریشر کریٹ کرتا ہے کہ مطلب پورا آپ کو لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. جاؤ میری اب بات ایک سنیں، میں آخری بات کروں گا اس بارے میں کہ کون سی ایسی ٹیم ہے ٹاپ 4 میں سے، اگر جو بھی نکالے 4-5 ٹیم میں سے، کہ جس کو آپ کہیں کہ 107 رنز بنانے ہیں، 75 بالز رہ گئی ہیں اور 5 وکٹس رہتی ہیں. کون سی ٹیم ہے 4 میں سے، ٹاپ 4-5 میں سے جو نہیں کر سکتی؟ ہمارا یہی تو سچویشن بن گئی تھی آخر میں. عجیب ہی کچھ نہیں تو ہو یہ گیا. چاروں کر سکتی ہیں، نیوزی لینڈ بھی یہ کر بالکل سکتی ہے. یہی بات ہے نا. اور نیوزی کوئی لینڈ کی تو ایسی خاص بات یہ کہ انون کھلاڑیوں کے ساتھ کرے گی، وہ چیپمن آ کے یار وہ دیں گے. یہ پھر یہ نیدرلینڈ بھی آسٹریلیا کر بھی کے کر آئے سکتی ہے، ہیں، انگلینڈ بھی کر نیدرلینڈ، سکتی ہے اور انڈیا بھی کر سکتی ہے. یہ چاروں کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ اسی وقت قریب پہنچ کے کہیں گے یہ ہم سے نہیں ہوگا. چلو عجیب میں قسم آخری ہے. بات کرتا ہوں اس کے بعد ختم کرتے ہیں. 5 میں ریزن دیتا ہوں آپ کو، اس میں سے کیا وجہ تھی کہ پاکستان آج میچ ہارا. پہلی چیز ٹاس جیت کے آپ نے بعد میں بیٹنگ کی. دوسری چیز مطلب روٹیشن آف سٹرائک نہیں کی آپ نے، جو اتنے سارے ڈاٹ بالز ہیں. تیسری چیز چھکے نہیں مارے آپ نے. چوتھی چیز فیلڈنگ آپ کی خراب تھی، کوئی انرجی نہیں تھی اور آپ نے کیچز بھی امپورٹنٹ ڈراپ کیے. اور پانچویں چیز ایک ایگریسو مائنڈ سیٹ کہیں پہ بھی نہیں دکھا آپ کو، نہ بالنگ میں، نہ فیلڈنگ میں، نہ بیٹنگ میں. کیا ہے بھائی؟ یار سارے ہی ہیں. ہاں ایک بات تو نہیں، یہ سارے ہی ہیں، مطلب سارے ہی فیکٹر ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ میں تو ویسے ٹاس کو بھی کہتا ہوں، یہ تو سب سے یار بکواس فیصلہ ہے کہ ٹاس جیت کے آپ بعد میں چیز کریں. میرے خیال میں آپ کا جو آخری پوائنٹ تھا وہ کہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا اس کا. وہ ہاں ویسے یہ بات ہے کہ مائنڈ سیٹ اگر ہو تو شاید آپ روٹیشن اور سٹرائک بھی کر لیں اور چھکے بھی مار لیں اور یہ ساری چیزیں آپ کریں گے. یار مائنڈ سیٹ ہو تو پھر آپ 70 کو 100 میں کنورٹ کریں. ایک بندہ 100 کر جاتا، باقی اس کے ارد گرد کہہ رہے، مطلب جس طرح بھی بات حسن نے کی نا کہ پہلے مطلب آپ تو میچ کو جیتنے والی پوزیشن پر لے آئے تھے. مطلب آخر میں جب بابر سب آؤٹ بھی ہوئے ہیں 100 بالوں پر 75 ماڈرن ڈے کرکٹ میں بہت مطلب آسان ہے. بالکل اگری میں کروں گا. مائنڈ سیٹ سیچوریشن اتنی ہوئی ہوئی تھی، نچوڑ کے ان کے اندر سے کیما نکلا تھا. مائنڈ سیٹ بالکل نہیں، سیچوریشن دماغ میں ان کی بھری ہوئی ہے جز. یار
جانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا, جائیں آپ یہ جو پویلین کی جو ہے لیٹسٹ ایپیسوڈ اس میں جائیں, اس میں جب کرتے ہیں Q&A سیشن, اس میں کوئی زینب ہے, جو صوبیہ ہے, جس نے بھی ٹویٹر میں لکھا تھا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ کے یہ کس قسم کے انالیسس کر رہے اس میں ہیں. وسیم بھائی کی ایڈ گئی تھی. وسیم بھائی نے کہا میں تو سوری ہوں ان لوگوں کے لیے جو تمہاری لائف میں وہ یار اس پہ لائیو ٹی وی پہ. حسان محسن بھی آیا تھا, کوئی سوال تم نے کیا تھا؟ یار میں نہیں تھا اس میں. سوال کیا تھا کہ ہم یہ اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جو پارٹ ٹائمرز کو کھلا لیں, افتی اور اپنا دوسرا کیا نام ہے اس کا جو بیٹسمین ہے, کیا نام ہے یار جو ہے ان سے ہم 10 اوور کرا لیں اور ایک بالر کم کھلا لیں. میں نے کہا یار تو حسان محسن یہ اپنا وہ ہے. یہ پھر بتائیں وہ لڑکی نے کیا کہا تھا وسیم بھائی سے؟ یار اس نے کوئی ایسی کوئی بات کی تھی کہ بھائی آپ انالیسس دے رہے ہیں تو کوئی اتنے اچھے نہیں دے رہے, کوئی نہیں اس نے یہ کہا تھا کہ آپ وینم اسپیو کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے خلاف آپ کس طرح اسٹریٹ کے منہ کے ساتھ اور بالکل ایک نان چیلنجلی آپ یہ کر سکتے ہیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ کتنے آرام سے یہ کر کیسے, یہ وہی بابر کلٹ والی بات. تو اس نے اس کی پہلی بات اس نے صحیح کی تھی وسیم بھائی نے کہ بھائی ہم یہاں انالیسس کرنے بیٹھے, پاکستان برا کھیلے گا تو ہم کہیں گے کہ برا کیا ہے, اور اگر اچھا کھیلے گا تو ہم کہیں گے کہ اچھا کیا ہے. لیکن پھر ان کی جو وہ اندر کا وہ بابا جا گیا تھا, کیا نام ہے فخر اعظم سے پوچھا کہ کیا نام ہے میں تو کہتا ہوں تو پتہ ہے حسان, اگر یہ کوئی بندہ ہوتا نا, زینب نہیں ہوتا نام یا زارا جو بھی نام تھا وہ نہیں ہوتا, اگر یہ زاہد ہوتا کوئی تو کہتے پینٹ ہی لازمی تھا. جس طرح نام پوچھا تھا نا ایگریسولی, کیا نام ہے بندی کا نام سن کے تھوڑا سا وہ ہے کہ اچھا پھر سوچا بھی انہوں نے 5 سیکنڈ کہ کس طرح اس کو میں نیویگیٹ کروں اس سچویشن کو. پھر نے کہا کہ میں تو بہت وہ مطلب ان لوگوں کے لیے بھی میں مطلب بڑا فیل کرتا ہوں جو تمہاری لائف میں مطلب کتنی تم نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہوگی. تو ایک بات کرنی ہے اس بارے میں کہ فخر اعظم بھائی اس کے صرف 100 فالوورز ہیں, اس کی اوقات دیکھو. فخر عالم نے بھی صحیح چرلی چھوڑی نا, یہ ہے زہرا اور ان کے 100 فالوورز ہیں. صرف 100 فالوورز ہیں. تو شیبی بھائی آپ بتائیں, وہ نہیں آپ اس کو کریں تو پھر وسیم کیا نام تھا ان کا, اور دوسرا پہلے فخر عالم نے آؤٹ بھی دیا کہ چلے ہم آگے چلتے ہیں سر, کیونکہ پھر لوگ برا مان جاتے ہیں سر. وسیم میں نے کہا تو کیا ہوتا ہے برا مان, میں جواب دیتا ہوں. دوسرا نام سن کے کیمرے میں ایسے دیکھ کے, جی زینب آپ جن لوگوں کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح نیگیٹو چیزیں پھیلاتی ہیں, ایسا نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور وسیم بھائی نے انگلی اس طرح کی اپنے سٹائل میں, یہ لازمی دیکھیں آپ لوگ جو بھی سن رہا ہے. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا, آئی سپوز گو فار اٹ بڈی. میرے لائف کا وسیم بھائی کا یہ وہ ہے مانترا, یہ آئی سپوز گو فار اٹ بڈی. جب کوکین کی لائن آگے ہوتی تھی 6 لگی ہوئی شیشے کے اوپر, مرر کے اوپر, آئی سپوز گو فار اٹ بڈی, جسٹ ڈو آل دا لائنز. اچھا جانے سے پہلے علی یہ بتائیں اپنی پریڈکشنز افغانستان کے گیم کے لیے. افغانستان کی سیدھی پریڈکشن ہے, اگر پاکستان نے چیز کیا تو پاکستان ہارے گا, یہ میری پریڈکشن ہے. اور اس کے بعد ایسا ڈنڈا جائے گا کہ پھر پاکستان نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش تینوں سے جیتے گا, اور پھر انگلینڈ کا میچ وہی ہوگا ایک وہ چتیاپے والا کہ پاکستان کو جیتنا بھی ہے اور 200 رن سے ہرانا بھی ہے انگلینڈ کو نیٹ رن ریٹ اپنا امپروو کرنے کے لیے, اور یہ سارے چتیاپے چلیں گے ہمیشہ جو پاکستان کے ہوتے ہیں, اور پھر پاکستان سیمی فائنل میں نہیں آئے گا. یہ میری پریڈکشن ہے. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ فواد سے سٹارٹ کرتے ہیں. یار میں ایگری کرتا ہوں, پاکستان چیز نہیں کر پائے گا, اور کرے گا بھی تو ڈیفیکلٹ کرے گا. مطلب اگر چیز کیا افغانستان کے خلاف, کیونکہ آپ کا اسکل سیٹ ہی نہیں ہے بیٹسمین کا کہ ان کے اسپنرز کو کھیل سکیں, اور آپ کے بالر ایسے چل نہیں رہے کہ انہیں آپ 150 پہ آؤٹ کر لیں گے. ہاں ایگری کرتا ہوں. جو آپ میرے خیال سے چیز کیا یا نہ کیا پاکستان لگتا آ رہے گا. نہیں وہ ان کی اتنی تپڑ نہیں ہے کہ وہ چیز کر کے جیت جائیں گے. نہیں یار یہ بھی ہے ان کو اگر آپ 150 بھی نہیں میں ان کا بھی بتا رہا ہوں, وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے نا. ان کو اگر آپ 200 کا بھی ٹارگیٹ دو گے نا وہ نہیں چیز کر پائیں گے. جس طرح ہمارا ہے نا انڈیا کا میچ, اس طرح ان کا یہ میچ ہوگا پاکستان میں, انڈیا میں پاکستان افغانستان اور ساری افغانستان کے ساتھ ہوگی. ہاں یہی میرا بھی پوائنٹ ہے کہ یہ آج جیسے بنگلورو میں اپنا بنگلور تھا, کہاں پہ میچ ہو رہا تھا آج,
بنگلور ہی تھا نا جہاں پہ میچ ہو رہا تھا آسٹریلیا والا, تو اس میں پاکستان کو اچھی خاصی سپورٹ مل رہی تھی, لیکن افغانستان والے میچ میں نہیں ملے گی, وہ اس میں افغانیوں کو ملے گی سپورٹ. لگتا نہیں ہے اس دفعہ. اچھا دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ کیا کریں گے. نہیں 100% ٹاس پہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو یہ کہوں گا اگر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی پاکستان جیت جائے گا, پاکستان نے بعد میں بیٹنگ کی پاکستان ہار جائے گا. اور میرے خیال میں یہی بمبو چاہیے ہوگا پاکستان کو جو پھر اگلے 2-3 میچ پاکستان جیتے, اور پھر وہ انگلینڈ والے اس میں مرا مرو کے کچھ کر کے شاید جیت جائے, کچھ ہو جائے, لیکن پھر بھی شاید نہیں آ پائے گا. شاداب واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار نہ ہی آئے تو اچھا ہے. مطلب اب یار اسامہ میر میرے کے ساتھ خیال بھی میں زیادتی ہے کہ آپ ایک میچ کھلا کے اسے پھر سے ڈراپ کر دیں. یار میرے خیال میں تو ابھی ٹائم آ گیا کہ وسیم کو لے آئیں, کیونکہ افغانستان اسپنرز کو نسبتاً اچھا کھیلتے ہیں. وسیم آپ کا بیٹنگ بھی ڈیپتھ پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا مطلب اس کے ساتھ عجیب ہی سین ہوا نا, 5 سال سے ٹیم کے ساتھ ہے لیکن اچانک سے ہی کسی کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہی 11 میں کھیلتا ہے. وہی دہانی والا سین نسبتاً او ڈی آئیز میں وسیم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کو مطلب یا اسپنرز کو وسیم ہی آپشن ہے, کیونکہ دوسرا میں یہ کہتا کہ سلمان آغا کو لے آؤ, انہی اسپنرز میں سے بٹھا دو. مطلب اگر افتی ہی آپ کے ساتھ 8 اوور کرا رہا ہے کنسسٹنٹلی, تو شاداب اور مطلب ہو نہ ہو یا اسامہ میر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور افتی کافی ریلائبل بالنگ کرا رہے ہیں. مطلب آپ کے پچھلے میچ میں جو مشکل تھا 7 اوور میں 37 رنز دیے ہیں شاید, تو سلمان آقا 2-3 اوور تو کوئی بھی نکال لیتا ہے. اچھا جی, پاکستان کا میچ جو ہے وہ ہے منڈے کو افغانستان کے ساتھ, تو اس کے بعد پاکستان کا میچ ہے فرائیڈے کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ سے میچ جیت جائے گا. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ جیت جائیں گے. ہاں ساؤتھ افریقہ سے لگتا ہے جیت جائیں گے. ساؤتھ افریقہ سے ہم جیت جائیں گے کچھ نہ کچھ کر کے. وہ مطلب مجھے ایسی لگا ساؤتھ افریقہ اپنی اصل اوقات دکھانا شروع ہو گئی ہے ٹورنامنٹ میں نا. تو ساؤتھ افریقہ سے جیت جاتے ہیں میچ. ہم جیسا سری لنکا ہے نا ورلڈ کپ میں, ویسے ساؤتھ افریقہ ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ افغانستان کے بعد بمبو جائے گا پاکستان کے اندر, اور پھر ساؤتھ افریقہ سے ہم جیتیں گے. تو دیکھتے ہیں. گان میں ہاں ڈنڈا. گان میں ڈنڈا دے. تو ٹھیک ہے جی. یار میں آج صحیح ایک بات جاننے سے پہلے, صحیح غصہ آ رہا ہے نا. ابھی تصویر دیکھیے, شاہین نے وارنر کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. ہاں صحیح بینچ کرتی ہے. سب کو ماں باپ بنایا ہوا ہے. مطلب فالتو میں, مطلب کہ کیا بکواس ہے یار قسم خدا کی. مطلب یہ کوئی آپ کچھ تو کھیلو نا, کہ کچھ آپ مطلب کچھ کرنے آئے ہو گراؤنڈ میں یار. مطلب آپ وہی بات ہے جو تم فواد کہتے ہیں, زیمپا بھی وکٹ لے کے صحیح چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, مطلب کہ وہ دکھا رہا ہے اپنا جوش, اور یہ وہ وکٹ لے کے یا چوکا پڑھ کے چھکا پڑھ کے بھی ایک وہ مطلب ایک چمین ہے فالتو کی. اینیویز جی, بہت شکریہ یار حسان آنے کا. فواد تھینک یو ویری مچ. آج کی پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. آپ سب کے سننے کا شکریہ, اور اگلے آنے والی ایپیسوڈ بھی سنتے رہیں. ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ افغانستان سے شاید پاکستان میچ ہارے, اور لیکن ساؤتھ افریقہ سے پاکستان جیت جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ہمیں. خدا حافظ. اوکے.